بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیمیا کونیا، جنوری 1246۔ باوجود اس کے کہ میرا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا اور میں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، میں نے شمس تبریز سے بات کرنے کا حوصلہ مجتمع کیا۔ میں ان سے قرآن پاک کے گہرے مطالب سمجھنا چاہتی تھی، لیکن کئی ہفتوں سے مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ اگرچہ ہم ایک ہی چھت تلے رہ رہے تھے، لیکن ہمارا کبھی آمنا سامنا نہ ہوا۔ لیکن آج صبح جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، شمس تبریز میرے سامنے نمودار ہوئے۔ وہ اکیلے تھے اور باتیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اس بار میں نہ صرف ان سے زیادہ دیر باتیں کر پائی بلکہ میں ان سے نظریں ملانے میں بھی کامیاب رہی۔ کیا احوال ہیں پیاری کیمیا؟ انہوں نے خوش مزاجی سے پوچھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شمس تبریز کچھ بدحواس سے تھے، یوں جیسے ابھی نیند سے بیدار ہوئے ہوں، یا پھر کوئی الہامی کیفیت۔ میں جانتی تھی کہ انہیں کشف ہوتے تھے، آج کل پہلے سے زیادہ، اور یہ کہ اب تک میں اشارے سمجھنا سیکھ گئی تھی۔ جب بھی کشف ہوتا ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا اور آنکھیں خوابناک ہو جاتی تھیں۔ ایک طوفان قریب آ رہا ہے، وہ آنکھیں سکیڑ کر آسمان کو دیکھتے بڑبڑائے، جہاں تیرتے بادلوں کے ٹکڑے موسم کی پہلی برف باری کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ مناسب وقت لگتا تھا کہ میں اپنا سوال پوچھ لیتی۔ یاد ہے جب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ہم سب قرآن کو اپنی اپنی بصیرت کے مطابق سمجھتے ہیں؟ میں نے محتاط سی ہو کر کہا۔ میں تب سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ چوتھا درجہ کیا ہے؟ اب شمس تبریز میری جانب مڑے، ان کی نگاہ میرے چہرے پر تھی۔ مجھے ان کا یوں غور سے دیکھنا اچھا لگا۔ میں نے سوچا کہ وہ ایسے وقت میں وجیح ترین ہوتے تھے، ان کے بھچے ہوئے لب اور پیشانی پر سوچ کی ہلکی سی لکیریں۔ چوتھا درجہ ناقابل بیان ہے، انہوں نے کہا۔ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں زبان و الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ عشق کے نگر میں پہنچ کر الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی۔ میری خواہش ہے کہ کسی روز میں وادی عشق میں بھی قدم دھر سکوں۔ میں کہہ اٹھی، لیکن فوراً ہی مجھے خجالت ہوئی۔ میرا مطلب ہے تاکہ میں قرآن کو گہری بصیرت کے ساتھ سمجھ سکوں۔ شمس تبریز کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر تم میں یہ موجود ہے تو مجھے یقین ہے تم ضرور ایسا کرو گی۔ تم چوتھے بہاؤ میں چھلانگ لگاؤ گی اور پھر تم خود ندی بن جاؤ گی۔ میں اس ملے جلے احساس کو فراموش کر بیٹھی جسے صرف شمس ہی میرے اندر اکسانے کے اہل تھے۔ ان کے قریب میں خود کو کوئی بچہ محسوس کرتی جو زندگی کو نئے سرے سے جان رہا ہو، اور ساتھ ہی ایک ایسی عورت بھی جو اپنی کوکھ میں ایک نئی زندگی کی پرورش کو تیار تھی۔ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر وہ مجھ میں ہے تو؟ میں نے پوچھا۔ آپ کا مطلب ہے تقدیر کی طرح؟ ہاں، یہ درست ہے، شمس تبریز نے سر ہلایا۔ مگر تقدیر سے کیا مراد ہے؟ میں تمہیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ تقدیر کیا ہے، البتہ اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ تقدیر کیا نہیں ہے۔ در حقیقت اس سوال سے متعلق ایک اور سوال ہے۔ تقدیر سے مراد یہ نہیں کہ تمہاری زندگی پہلے سے طے شدہ امر ہے، اس لیے ہر بات کو مقدر پر چھوڑ کر کائنات کی موسیقی کی لے پر سرگرمی سے نہ جھومنا جہالت کی نشانی ہے۔ کائناتی موسیقی ہر طرف سرایت کیے ہوئے ہے، اور یہ چالیں مختلف درجوں پر ترتیب دی جاتی ہیں۔ تمہاری تقدیر وہ درجہ ہے جہاں تم اپنی دھن بجاتے ہو۔ تم اپنا ساز تو تبدیل نہ کر سکتے، مگر تم اس ساز کو بجاتے کیسے ہو یہ مکمل طور پر تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے ضرور انہیں کچھ چکرا کر دیکھا ہوگا کہ شمس تبریز کو وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہولے سے دبایا۔ سیاہ گہری چمکتی آنکھوں کے ساتھ وہ کہنے لگے، اجازت دو کہ میں ایک قصہ سنا سکوں۔ اور یہ تھا جو انہوں نے مجھے سنایا۔ ایک روز کسی نوجوان لڑکی نے کسی درویش سے پوچھا کہ مقدر کیا ہے؟ درویش نے کہا، میرے ساتھ آؤ، آؤ اس دنیا کو ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ جلد ہی وہ ایک جلوس کے قریب سے گزرے۔ کسی قاتل کو پھانسی گھاٹ لے جایا جا رہا تھا۔ درویش نے پوچھا، اس آدمی کو پھانسی دی جائے گی، لیکن کیا اس کے لیے کسی نے اسے رقم دی کہ وہ قتل کے لیے ہتھیار خریدے؟ پھر اس لیے کہ کسی نے اسے جرم کرتے ہوئے روکا نہیں، یا پھر اس لیے کہ کسی نے اسے بعد میں پکڑ لیا؟ اس معاملے میں علت و معلول کیا ہے؟ میں نے ان کا قصہ مختصر کرتے ہوئے ان کی بات کاٹی۔ اس شخص کو پھانسی اس لیے دی جا رہی تھی کہ اس نے غلط کیا تھا، وہ اپنے کیے کی قیمت چکا رہا ہے۔ علت بھی موجود ہے اور معلول بھی، نیکی ہے اور گناہ بھی، اور ان دونوں کے درمیان فرق بھی موجود ہے۔ آہ پیاری کیمیا، شمس تبریز نے بہت دھیمی آواز میں یوں کہا
جیسے یک وہ تھک گئے ہوں۔ تمہیں امتیاز و تفریق پسند ہے کیونکہ تمہارا خیال ہے اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کیا ہو اگر چیزیں ہمیشہ اتنی واضح نہ ہوں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم واضح رہیں۔ دوسری صورت میں تو حلال اور حرام کا تصور ہی نہ رہے، کوئی جنت نہ ہو نہ ہی دوزخ۔ تصور کریں اگر لوگ جہنم کے خیال سے خوف زدہ نہ ہوں یا جنت کے تصور سے انہیں ترغیب نہ ملے، یہ دنیا تو بدتر ہو جائے گی۔ برف کے گالے ہوا میں نرمی سے تیر رہے تھے۔ شمس تبریز نے آگے جھک کر میری شال درست کی۔ گزرتے لمحے کو میں ان کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ خوشبو سندل کی مہک اور عنبر کا ایسا امتزاج تھی جس میں بارش کے بعد نم مٹی کی خوشبو کا احساس بھی شامل تھا۔ مجھے اپنے معدے میں ایک حدت سی محسوس ہوئی اور چاہت کی ایک لہر میرے وجود میں اٹھی۔ کتنی خجالت آمیز بات تھی یہ، اور پھر بھی عجیب بات تھی کہ خجالت آمیز نہیں بھی تھی۔ محبت میں حدود دھندلا جاتی ہیں۔ شمس تبریز نے کچھ درد مندی اور کچھ فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا وہ عشق حقیقی کی بات کر رہے تھے یا پھر مرد و عورت کی محبت کی؟ کیا ان کی مراد ہم دونوں سے تھی؟ کیا ہم جیسی کوئی چیز موجود بھی تھی؟ میری سوچ سے بے خبر شمس تبریز نے بات جاری رکھی، مجھے حلال و حرام کی پرواہ نہیں۔ میں جہنم کی آگ سرد کر دوں گا اور جنت نظر آتش کر دوں گا تاکہ لوگ خدا سے محبت صرف محبت کی خاطر کریں۔ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لوگ کم ظرف ہیں، یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ میں نے یہ جانے بغیر کہہ دیا کہ مجھے اس تنبیہ کے مکمل نتائج سمجھنے کے لیے مزید غور کرنا چاہیے۔ شمس تبریز کے چہرے پر ایک دلیرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے انہیں خود کو تھامے رکھنے کی اجازت دی۔ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پر حدت اور بوجھل تھا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو، لیکن کیا تمہارا خیال نہیں کہ یہی سبب ہے کہ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں؟ اس کے ساتھ ساتھ تنگ ذہن لوگ بہرے بھی ہوتے ہیں، ان کے مور لگے کانوں کے لیے تو میں جو بھی کہوں وہ ان کے نزدیک سراسر کفری ہوگا، حالانکہ میرے نزدیک تو آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ صرف شیریں ہے۔ شمس تبریز نے مجھے ایسی بے یقینی سے دیکھا جو حیرت کی حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن میں خود ان سے زیادہ متحیر تھی۔ میں ایسی بات کہہ بھی کیسے سکتی تھی؟ کیا میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی؟ مجھ پر یقیناً کوئی جن یا ایسی ہی کوئی شے حاوی ہو گئی تھی۔ معاف کیجیے گا، مجھے اب جانا چاہیے، میں یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے رخسار شرم سے دہک رہے تھے۔ میرا دل ان سب باتوں پر دھڑک رہا تھا جو ہم نے کہیں اور وہ جنہیں ہم نے ان کہا رہنے دیا۔ میں تیزی سے صحن سے گزر کر گھر کے اندر چلی گئی، لیکن بھاگتے ہوئے بھی مجھے احساس تھا کہ دہلیز پار کی جا چکی تھی۔ اس لمحے کے بعد میں اس سچائی کو نظر انداز نہ کر سکی جس سے میں پہلے سے جانتی تھی، میں شمس تبریز کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ شمس کونیہ، جنوری 1246۔ بعض لوگوں کی فطرت ثانیہ دوسروں کی عیب جوئی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے متعلق افواہیں سنی تھیں۔ جب سے میں کونیہ آیا بہت سی افواہیں گردش میں ہیں، مجھے ان پر حیرت نہیں۔ اگرچہ قرآن میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ عیب جوئی بڑا گناہ ہے، لیکن بیشتر لوگ اس سے گریز کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو مے نوشی کرتے ہیں یا پھر کسی زانیہ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جسے سنسار کر سکیں، لیکن جب بات غیبت کی ہو جو خدا کی نگاہ میں کہیں بدتر گناہ ہے تو وہ اس خطا کاری پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ سب مجھے ایک قصے کی یاد دلاتا ہے۔ ایک روز کوئی آدمی کسی صوفی کے پاس بھاگتا آیا اور ہانپتے ہوئے کہنے لگا، ارے وہ ہاتھوں میں تشت اٹھائے ہوئے ہیں، ادھر دیکھو۔ صوفی نے سکون سے جواب دیا، اس سے ہمیں کیا میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے؟ لیکن وہ لوگ تشت تمہارے گھر لے جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے بے ساختہ کہا، کیا پھر تمہیں اس سے کوئی لینا دینا ہونا چاہیے؟ صوفی نے کہا، بدقسمتی سے لوگ ہمیشہ دوسروں کے تشت دیکھتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھنے کے بجائے وہ دوسرے لوگوں پر رائے زنی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی من گھڑت باتوں پر میری حیرانی نہیں جاتی۔ شک اور عیب جوئی کی بات ہو تو ان کے تخیل کی کوئی حدیں نہیں۔ بظاہر شہر کے لوگوں کا خیال ہے کہ میں درپردہ حشاشین کا سالار ہوں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کلا الموت کے آخری اسماعیلی امام کا بیٹا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں کالے جادو اور ساحری میں ماہر ہوں، اس قدر کہ جس کسی کو بد دعا دوں وہ موقع پر ہی مر جائے۔ کچھ لوگ کھلے عام یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے مولانا رومی پر سحر کر دیا ہے، کہیں وہ سحر زائل نہ ہو جائے۔ اس یقین دہانی کے لیے میں انہیں روزانہ صبح سویرے سانپ کی یخنی پینے پر مجبور کرتا ہوں۔ ایسی واہیات بکواس سنوں تو میں ہنس کر اپنی راہ لیتا ہوں۔ بھلا اور کیا بھی کیا جائے؟ دوسروں کی تش کلامی سے کسی درویش کا بھلا
کیا جاتا ہے؟ اگر ساری دنیا کو سمندر نگل جائے تو بھی کسی بطخ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کے باوجود میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ارد گرد لوگ فکر مند ہیں، خصوصاً سلطان ولد۔ وہ ایک ذہین نوجوان ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی اپنے والد کا دایاں بازو بنے گا۔ اور پھر کیمیا بھی ہے، پیاری کیمیا، وہ بھی فکر مند لگتی ہے، لیکن بدترین بات یہ ہے کہ اس بدنامی اور رسوائی میں مولانا رومی کو بھی ان کا حصہ مل رہا ہے۔ میرے برعکس وہ لوگوں کی بدگوئی کے عادی نہیں۔ جب وہ جاہلوں کی باتیں سن کر پریشان ہوتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مولانا کا باطن نہایت خوبصورت ہے، اس کے برعکس میرے پاس حسن اور بدصورتی دونوں ہی ہیں۔ ان کی نسبت میرے لیے دوسروں کی بدصورتی سے نمٹنا آسان ہے، لیکن ایک ایسا فاضل عالم جاہلوں کی فضول گوئی سے کیسے نمٹے جسے سنجیدہ گفتگو اور منطقی نتائج اخذ کرنے کی عادت ہو؟ کوئی حیرت نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جہان میں 3 طرح کے لوگوں پر ترس کھاؤ: دولت مند شخص جس نے اپنی دولت کھو دی ہو، عزت دار شخص جس نے اپنا احترام کھو دیا ہو، اور وہ صاحب حکمت جو جاہلوں میں گھر جائے۔ اور پھر بھی میں خود کو یہ سوچنے پر مجبور پاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس سب میں مولانا رومی کی کوئی بھلائی ہو۔ یہ عیب جوئی تکلیف دہ تو ہے، مگر مولانا رومی کے قلب کے بدلنے کے لیے ضروری ہے۔ انہیں عمر بھر تعریف و تحسین، عزت ملی ہے، ان کی پیروی کی گئی ہے، ان کی شہرت بے داغ رہی ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ لوگ جب آپ کو غلط سمجھیں اور تنقید کریں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے اس قسم کی ذو پذیری اور تنہائی کی تکلیف بھی نہیں اٹھائی کہ جو کوئی ایسا شخص وقتاً فوقتاً محسوس کرتا ہے۔ ان کی انا لوگوں کے ہاتھوں زخمی تو کیا، اسے کبھی ہلکی سی چوٹ بھی نہیں پہنچی، لیکن انہیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ عیب جوئی جتنی تکلیف دہ ہے اتنی ہی راہ حق کے مسافر کے لیے بہتر ہے۔ یہ 30واں اصول ہے۔ سچے صوفی پر چاہے ناحق الزام لگایا جائے، تہمت لگائی جائے اور ہر کوئی اس کی مذمت کرے، وہ اپنے ناقدوں کے خلاف کچھ بھی کہے بغیر سب کچھ صبر سے جھیلتا ہے۔ کوئی صوفی کسی کو کبھی الزام نہیں دیتا، اس کے کوئی بھی مخالف یا حریف یا حتیٰ کہ دوسرے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اس کے ہاں کسی میں یا کسی ذات کا کوئی تصور ہی نہیں۔ کسی دوسرے کو کوئی الزام کیسے دیا جا سکتا ہے جبکہ کسی دوسرے کا وجود ہی نہیں؟ ذات واحد ہی ہے جو موجود ہے۔ ایلا، نارتھمپٹن، 17 جون 2008۔ میری محبوب ایلا، تم چاہتی ہو کہ میں اپنے بارے میں مزید بتاؤں؟ سچ کہوں تو اپنی زندگی کے اس دور کے بارے میں لکھنا آسان نہیں، کیونکہ یہ ماضی کی انچاہی یادیں واپس لے آتا ہے۔ لیکن پھر بھی سنو، مارگریٹ کی موت کے بعد میری زندگی بڑی ڈرامائی تبدیلیوں سے گزری۔ منشیات کے عادی لوگوں میں گم ہو کر، رات بھر جاری رہنے والی پارٹیوں اور ایمسٹرڈم کے ان ڈانس کلبوں میں جاتے ہوئے جن کے نام کا بھی مجھے پہلے علم نہ تھا، میں نے سب غلط جگہوں پر سکون اور درد مندی کو تلاش کیا، غلط دوستیاں پال کر، اجنبی عورتوں کے بستر پر بیدار ہوتے۔ میں رات کی مخلوق بن گیا تھا اور چند ہی ماہ میں میرا وزن 25 پاؤنڈ سے زیادہ گر گیا۔ پہلی بار جب میں نے ہیروئن سونگھی تو مجھے قے ہو گئی اور طبیعت اتنا خراب ہوئی کہ سارا دن مجھ سے اپنا سر نہ اٹھایا گیا۔ میرے جسم نے نشے کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ ایک اشارہ تھا، لیکن میں ایسی حالت میں نہ تھا کہ اسے سمجھ پاتا۔ اس سے پہلے کہ مجھے خبر ہوتی، میں ہیروئن سونگھنے کے بجائے اس کے انجیکشن لینے لگا۔ میری جوانا، حشیش، ایسڈ، کوکین، میرے ہاتھ میں جو نشہ لگتا میں کر لیتا۔ مجھے جسمانی اور ذہنی طور پر خود کو برباد کرنے میں دیر نہ لگی۔ نشے میں ڈوبے رہنے کی خاطر میں سب کچھ کرتا تھا، اور اس نشے کی حالت میں نے اپنی جان لینے کو بہترین منصوبے بنائے۔ میں نے سقراط کی طرح ہیم لاک کھانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے زہر نے مجھ پر کوئی اثر نہ کیا، یا پھر وہ پودا ہی کوئی عام بے ضرر سا تھا جو میں نے ایک چینی دکان سے خریدا تھا۔ شاید انہوں نے مجھے کسی قسم کی سبز چائے بیچی تھی اور بعد میں مجھ پر ہنستے رہے تھے۔ کئی صبحوں کو میں کسی انجان جگہ پر اپنے پہلوؤں میں کسی نئی صورت کے ساتھ بیدار ہوتا، لیکن وہ خالی پن وہیں موجود رہتا جو مجھے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ عورتوں نے میرا خیال رکھا، کچھ مجھ سے کم عمر تھیں اور کچھ خاصی بڑی۔ میں ان کے گھر میں رہا، ان کے بستر پر سویا، ان کے موسم گرما کی قیام گاہوں میں ٹھہرا، ان کا پکا کھانا کھایا، ان کے شوہروں کے لباس پہنے، ان کے کریڈٹ کارڈز پر خریداری کی، اور انہیں ذرا برابر بھی وہ محبت دینے سے انکار کیا جو انہوں نے مجھ سے چاہی تھی یا جس کی وہ مستحق تھیں۔ جو زندگی میں نے چنی تھی جلد ہی اپنی قیمت لینے لگی۔ میری ملازمت چلی گئی،
دوست چھوٹ گئے۔ آخر کار وہ اپارٹمنٹ بھی چلا گیا جہاں مارگریٹ اور میں نے بہت سے حسین دن گزارے تھے۔ یہ عیاں ہونے پر کہ میں اس طرز زندگی کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا تھا، میں ایک اسکویٹ ہاؤس میں رہنے لگا جہاں سب کچھ مشترک تھا۔ میں نے روٹرڈیم کے ایک اسکویٹ میں 15 مہینے سے زائد عرصہ قیام کیا۔ وہاں کوئی دروازے نہ تھے، اندر نہ ہی باہر، باتھ روم تک کا کوئی دروازہ نہ تھا، سب کچھ ہم شیئر کرتے تھے۔ ہمارے گیت، خواب، پاکٹ منی، منشیات، کھانا، بستر، سوائے درد کے سب کچھ مشترک تھا۔ منشیات اور عیاشی میں زندگی کو جھونکتے میں اس شخص کا سایہ سا بن کر پاتال میں اتر چکا تھا جو میں کبھی ہوا کرتا تھا۔ ایک صبح منہ دھوتے میں نے آئینے میں دیکھا، میں نے تب تک کبھی کسی کو اتنی نوجوانی میں اس قدر شکستہ اور افسردہ نہ دیکھا تھا۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر جا لیٹا اور کسی بچے کی طرح روتا رہا۔ اسی روز میں نے وہ سارے باکس کھنگالے جن میں مارگریٹ کی استعمال شدہ چیزیں رکھی تھیں، اس کی کتابیں، کپڑے، ریکارڈز، بالوں کی پنیں، کاغذ کے پرزوں پر لکھی اس کی تحریریں، تصویریں۔ میں نے ایک ایک کر کے اس کی ہر نشانی کو الوداع کہا۔ اس کے بعد میں نے انہیں واپس ڈبوں میں رکھا اور انہیں ان تارکین وطن کے بچوں کو دے دیا جن کے لیے مارگریٹ فکر مند رہا کرتی تھی۔ یہ 1977 تھا۔ پھر خدا کی طرف سے بھیجے گئے رابطوں سے مجھے ایک مشہور ٹریول میگزین میں فوٹوگرافر کی ملازمت مل گئی۔ یوں میں کینوس کا سوٹ کیس اور مارگریٹ کی فریم شدہ تصویر لے کر اس آدمی سے دور بھاگتے جو میں بن چکا تھا، شمالی افریقہ کے سفر پر روانہ ہوا۔ ایک برطانوی اینتھروپولوجسٹ سے میں سہارا ایٹلس میں ملا اور اس نے مجھے ایک مشورہ دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں ایسا پہلا مغربی فوٹوگرافر بننا چاہتا تھا جو اسلام کے مقدس ترین شہروں میں گیا ہو۔ اس نے بتایا کہ سعودی قوانین کے مطابق غیر مسلموں کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخلہ سختی سے منع تھا۔ کسی عیسائی یا یہودی کو داخلے کی اجازت نہیں، ماں سوائے اس کے کہ کوئی کسی طریقے سے چوری چھپے جا سکے اور تصویریں کھینچ لے۔ اگر پکڑے گئے تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے یا اس سے بھی بدتر کوئی سزا۔ میں نے اسے غور سے سنا۔ کسی ممنوعہ علاقے میں دخل در انداز ہونا اور ایسے کام میں کامیابی حاصل کرنا جو پہلے کوئی نہ کر سکا ہو، شہرت اور رقم کا تو ذکر ہی کیا جو بعد میں ملتی، اس کی سنسنی خیزی ہی بہت تھی۔ مجھے اس تصور میں کچھ ایسی کشش محسوس ہوئی جیسے کسی شہد کی مکھی کو شہد کے مرتبان میں۔ اس اینتھروپولوجسٹ نے کہا کہ میں یہ سب تنہا نہیں کر سکتا تھا اور مجھے اس کے لیے کسی رابطوں کی ضرورت تھی۔ اس نے علاقے کی صوفی برادری سے رابطے کا مشورہ دیا، کون جانے وہ کسی مدد کے لیے راضی ہو جائیں۔ اس نے کہا مجھے صوفیزم کے بارے میں کچھ علم نہ تھا اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہ تھی۔ اگر وہ کسی مدد کی پیشکش کرتے تو مجھے ان صوفیوں سے مل کر مسرت ہوتی۔ میرے نزدیک وہ بس کام نکلوانے کا ایک وسیلہ تھا، لیکن پھر اس وقت ہر کوئی اور ہر چیز میرے لیے ایسی ہی تھی۔ زندگی بہت عجیب ہے الا، انجام کار یہ کہ میں کبھی مکہ یا مدینہ نہیں جا سکا، تب نہ ہی بعد میں، میرے قبول اسلام کے بعد بھی نہیں۔ تقدیر مجھے ایک بالکل مختلف راہ پر لے آئی، ایسے غیر متوقع موڑ اور تبدیلیاں جنہوں نے مجھے اس قدر گہرائی سے اور اٹل انداز میں بدلا کہ کچھ عرصے بعد اصل منزل اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ اگرچہ آغاز میں نے بالکل مادی وجوہات کے باعث کیا تھا، مگر جب سفر انجام کو پہنچا تو میں مکمل طور پر ایک تبدیل شدہ شخص تھا۔ جہاں تک بات ہے صوفیوں کی، کسے خبر تھی کہ جنہیں میں نے شروع میں مقصد پورا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا تھا وہی خود مقصد بن جائیں گے۔ اپنی زندگی کے اس حصے کو میں لفظ صوفی میں حرف واو سے اتفاقیہ ملاقات کہتا ہوں۔ محبت کے ساتھ عزیز، طوائف گل صحرا، کونیا فروری 1246۔ بدبخت و تاریک 40 برس میں وہ سرد ترین دن تھا جس روز میں نے کعبہ خانہ چھوڑا۔ تازہ گرتی برف میں چمکتی ہوئی تنگ بل کھاتی گلیاں اور گھروں کی چھتوں اور مسجدوں کے میناروں سے لٹکتے برف کے جھمکے ہولناک حد تک حسین لگ رہے تھے۔ سپہر تک سردی اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ گلیوں میں سردی سے ٹھٹری منجمد بلیاں دکھائی دینے لگیں جن کے گل مچھے برف کے باریک داغوں میں بدل گئے تھے اور کئی خستہ حال مکان برف کے بوجھ تلے دب کر منہدم ہو گئے تھے۔ ان آوارہ بلیوں کے بعد جنہوں نے سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی وہ تھے کونیا کے بے گھر۔ نصف درجن منجمد لاشیں تھیں، سب کے سب ہلاکت خیز حالت میں، اپنے چہروں پر روحانی خوشی بھری مسکراہٹ لیے، یوں جیسے وہ کسی بہتر اور حدت بھری دنیا میں نئے جنم کی توقع کر رہے ہوں۔ ڈھلتی سپہر میں جب ہر کوئی شام کی ہلچل کے آغاز سے پہلے نیند لے رہا تھا، میں چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میں نے وہ تمام ریشمی پوشاکیں اور لوازمات پیچھے چھوڑتے ہوئے جو میں خاص گاہکوں کے لیے پہنا کرتی تھی، صرف چند سادہ جوڑے اپنے ساتھ رکھے۔ جو کچھ کعبہ خانے میں کمایا گیا تھا اسے وہیں کعبہ خانے میں ہی
رہنا تھا۔ سیڑھیوں کے بیچ پہنچنے پر مجھے مرکزی دروازے پر منولیا کھڑی نظر آئی، جو بھورے پتے چبا رہی تھی، جن کے نشے کی وہ عادی تھی۔ وہ کعبہ خانے کی تمام عورتوں میں عمر رسیدہ تھی اور حال ہی میں ناگہانی تپش کی شکایت کرنے لگی تھی۔ راتوں کو میں اسے بستر میں کروٹیں بدلتے دیکھتی تھی۔ یہ کوئی راز کی بات نہ تھی کہ اس کی نسوانیت ختم ہو رہی تھی۔ نوعمر لڑکیاں مذاق میں کہتیں کہ انہیں منولیا پر رشک آتا تھا کہ اسے عورتوں کے مخصوص مسائل، حمل اور اسقاط سے نہ گزرنا پڑتا، اور اب وہ مہینے کی ہر شب کسی مرد کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ لیکن ہم سب ہی اس بات سے آگاہ تھیں کہ کسی عمر رسیدہ طوائف کی بقا کے مواقع کم ہی تھے۔ منولیا کو وہاں کھڑے دیکھتے ہی میں جان گئی کہ میرے پاس صرف دو ہی راستے تھے۔ میں اپنے کمرے میں واپس چلی جاؤں اور فرار کو بھول جاؤں، یا پھر اس دروازے سے نکلوں اور نتائج کا سامنا کروں۔ میرے دل نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ منولیا، تمہاری طبیعت بہتر ہوئی؟ میں نے ایسا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا جو مجھے امید تھی کہ پرسکون اور معمول کا سا تھا۔ منولیا کا چہرہ روشن ہوا، لیکن میرے ہاتھوں میں تھیلا دیکھ کر پھر تاریک پڑ گیا۔ جھوٹ بولنے کی اب کوئی تک نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نائکا نے کعبہ خانے سے نکلنا ایک طرف، مجھے اپنے کمرے سے نکلنے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ کیا تم جا رہی ہو؟ منولیا نے یوں گہری سانس بھری جیسے اس سوال نے خود اسے خوفزدہ کر دیا ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب کوئی انتخاب کرنے کی باری اس کی تھی۔ وہ میرا راستہ روک اور سب کو میرے عزائم سے باخبر کر سکتی تھی، یا پھر وہ مجھے جانے دیتی۔ منولیا نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اس کے تاثرات سنجیدہ اور ناگواری بھرے تھے۔ اپنے کمرے میں واپس جاؤ گل صحرا، اس نے کہا۔ نائکا گیدڑ سر کو تمہارے پیچھے، کیا تم جانتی نہیں کہ اس نے پہلے کیا کیا تھا؟ لیکن اس نے اپنا جملہ مکمل نہ کیا۔ یہ کعبہ خانے کے غیر تحریر شدہ اصولوں میں سے ایک تھا۔ ہم ان بد نصیب لڑکیوں کی کہانیاں نہیں کہتیں جو ہم سے پہلے یہاں کام کرتی رہی تھیں اور ان کا وقت سے پہلے انجام ہوا تھا، اور شاذ ہی جب ہم ان کا ذکر کرتی بھی تو خیال رکھتی تھیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے۔ انہیں ان کی قبر میں پریشان کرنے کی کوئی تک نہ تھی۔ انہوں نے پہلے ہی بڑی مشکل زندگیاں گزاری تھیں۔ بہتر ہوتا کہ انہیں اب محو آرام رہنے دیا جاتا۔ اگر تم کسی طرح فرار میں کامیاب ہو بھی جاؤ تو تم گزر بسر کیسے کرو گی؟ منولیا نے اصرار سے کہا۔ تم بھوکوں مر جاؤ گی۔ مجھے منولیا کی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ یہ خوف نہیں کہ میں بھاگنے میں ناکام رہوں گی اور پھر نائکا مجھے سزا دے گی، بلکہ یہ خوف کہ شاید میں فرار میں کامیاب رہوں۔ میں وہ کرنے جا رہی تھی جس کا اس نے ہمیشہ خواب ہی دیکھا تھا اور کبھی فرار کی جرت نہ کر پائی تھی، اور اب اسے میری ثابت قدمی کا احترام بھی تھا اور اس سے نفرت بھی ہو رہی تھی۔ مجھے لمحہ بھر کو تذبذب ہوا اور شاید میں واپس اندر چلی ہی جاتی۔ مجھے جانے دو منولیا، میں نے کہا۔ میں مزید ایک روز بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ بیبرس کے ہاتھوں پٹنے اور موت کا سامنا کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اندر کچھ اٹل انداز میں بدل گیا تھا، یوں جیسے اب مجھے کوئی خوف باقی نہ رہا تھا۔ کسی بھی صورت انجام جو بھی ہو مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی باقی زندگی خدا سے منسوب کرنے کو پرعزم تھی۔ وہ زندگی چاہے ایک روز کی سزا ہوتی یا پھر برسوں کی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شمس تبریز نے کہا تھا کہ ایمان اور محبت انسانوں کو بہادر اور شجاع بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دلوں سے ہر قسم کے خوف اور حزن و غم کو نکال دیتے ہیں۔ میں اب سمجھنے لگی تھی کہ ان کی اس بات سے کیا مراد تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ منولیا بھی سمجھ گئی۔ اس نے مجھ پر ایک طویل درد بھری نگاہ ڈالی اور پھر ایک طرف ہٹ کر مجھے راستہ دے دیا۔ ایلا، نارتھمپٹن، 19 جون 2008۔ میری محبوب ایلا، اس قدر درد مند ہونے کا شکریہ۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں میری زندگی کی کہانی پسند آئی اور یہ کہ تم اس بارے میں بہت سوچتی بھی ہو۔ میں کسی سے بھی اپنے ماضی کے بارے میں بات کرنے کا عادی نہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ تم سے بات کر کے میرا دل جیسے ہلکا پھلکا سا ہو گیا ہے۔ میں نے 1977 کا موسم گرما مراکش میں کچھ صوفیوں کے ساتھ گزارا تھا۔ میرا کمرہ سفید، چھوٹا اور سادہ سا تھا۔ اس میں بس عام ضرورت کی چیزیں ہی موجود تھیں: بوریا، تیل کا چراغ، عنبرین تسبیح، کھڑکی کے پاس پھولوں کا گملہ، نظر بٹو اور اخروٹ کی لکڑی کی میز، جس کی دراز میں مولانا روم کی شاعری کا نسخہ رکھا تھا۔ کوئی فون موجود تھا، نہ ٹیلی ویژن، نہ گھڑی، نہ ہی بجلی۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہ تھی۔ برسوں اسکوائٹ ہاؤسز میں رہنے کے باعث مجھے درویشی خانقاہ میں کیا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میری پہلی شام شیخ سمید ملنے کے لیے میرے کمرے میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں مکہ روانگی کے لیے تیار ہونے تک
ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں، انہیں خوشی ہوگی، البتہ ایک شرط پر، کوئی منشیات نہیں۔ مجھے اپنے چہرے کا سرخ پڑنا یاد ہے، جیسے کسی بچے کو کوکیز کے جار میں ہاتھ ڈالے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ انہیں کیسے خبر ہوئی؟ کیا جب میں باہر کہیں تھا تو انہوں نے میرے سوٹ کیس کو کھنگالا تھا؟ شیخ نے اس کے بعد جو کچھ کہا میں کبھی فراموش نہیں کر پاؤں گا۔ یہ جاننے کے لیے کہ تم منشیات استعمال کرتے ہو، ہمیں تمہارے سامان کی تلاشی کی ضرورت نہیں۔ برادر کریگ، تمہاری آنکھیں منشیات کے عادی لوگوں جیسی ہیں، اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اعلیٰ اس روز سے پہلے میں نے خود کو نشے کا عادی خیال ہی نہ کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے خود پر اختیار ہے اور منشیات میری بس ذرا مدد کرتی ہیں۔ درد کو سن کرنا اس کے علاج کے برابر نہیں، شیخ سمید نے کہا۔ اینستھیزیا جب ختم ہو جاتا ہے تو درد جوں کا توں موجود ہوتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ان کا کہنا درست تھا۔ ایک خود پسند عزم کے ساتھ میں نے وہ تمام منشیات ان کے سپرد کر دیں جو میرے پاس تھیں، یہاں تک کہ نیند کی گولیاں بھی۔ لیکن جلد ہی مجھ پر واضح ہو گیا کہ میرا عزم اس قدر مضبوط نہیں تھا کہ مجھے آنے والے حالات سے گزار دے۔ اس خانقاہ میں قیام کے 4 ماہ میں نے اپنا عہد کئی بار توڑا اور درجن بھر سے زائد مرتبہ میں اپنی راہ سے بری طرح بھٹکا۔ کسی ایسے شخص کے لیے جو سنجیدہ اور متین رہنے پر مخمور رہنے کا انتخاب کرے، وہ چاہے غیر ملکی ہی ہو، اس کے لیے منشیات تلاش کرنا ایسا مشکل کام نہیں۔ ایک شب جب میں نشے سے مخمور حالت میں واپس آیا تو مجھے خانقاہ کے دروازے اندر سے مقفل ملے۔ اس رات مجھے باغ میں سونا پڑا۔ اگلے روز شیخ سمید نے ہی کچھ پوچھا، نہ میں نے ہی کوئی معذرت کی۔ ان شرم انگیز واقعات کے علاوہ شام کے اوقات میں خانقاہ پر طاری سکون سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میری صوفیوں سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہاں قیام کچھ الگ سا تھا، مگر عجیب طور پر پرسکون بھی تھا۔ میں اگرچہ پہلے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک مشترکہ چھت تلے رہتا آیا تھا، مگر خانقاہ میں مجھے کچھ ایسا ملا جس کا تجربہ مجھے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، داخلی سکون۔ بظاہر ہم ایک اجتماعی زندگی گزار رہے تھے جہاں ہر کوئی مل کر کھاتا پیتا اور مقررہ وقت پر ایک سے زائد فرائض ادا کرتا، لیکن گہرائی میں ہمیں تنہا رہنے اور اپنے باطن میں جھانکنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ تصوف کی راہ پر آپ سب سے پہلے ہجوم میں تنہا رہنے کا فن دریافت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ تنہائی میں ہجوم دریافت کرتے ہیں، اپنے باطن کی آوازیں۔ جب میں مراکش میں منتظر تھا کہ صوفی مجھے باحفاظت چوری چھپے مکہ اور مدینہ بھجوا دیں، میں نے صوفی فلسفے اور شاعری کا گہرا مطالعہ کیا۔ پہلے تو اکتاہٹ سے نکلنے اور اس لیے کہ کرنے کو اس سے بہتر کچھ نہ تھا، مگر بعد میں اپنی دلچسپی کے سبب کسی ایسے شخص کی طرح جسے پانی کا پہلا گھونٹ بھرنے سے پہلے اپنی پیاس کی شدت کا علم نہ تھا، مجھے معلوم ہوا کہ تصوف سے اس اتفاقی تعارف نے میری اس کے لیے پیاس کو بڑھا دیا تھا۔ اس طویل موسم گرما میں جتنی کتابیں پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھی، ان میں مولانا رومی کی شاعری نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ 3 ماہ بعد شیخ سمید نے اچانک کہا کہ مجھے دیکھ کر انہیں کسی کی یاد آتی ہے، شمس تبریز نامی ایک سرگرداں درویش۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ شمس تبریز کو کافر سمجھتے تھے، لیکن اگر مولانا رومی سے پوچھا جاتا تو شمس تبریز چاند اور سورج تھے۔ مجھے تجسس ہوا، لیکن یہ ایک عام تجسس نہ تھا۔ شیخ سمید سے شمس تبریز کے بارے میں جانتے ہوئے مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی سی دوڑتی محسوس ہوئی، التباس کا عجیب سا احساس۔ اب تم سوچو گی کہ میں دیوانہ ہوں، لیکن خدا کی قسم اسی لمحے مجھے پس منظر میں ریشمی سرسراہٹ سنائی دی، پہلے دور کہیں پھر نزدیک آتی ہوئی، اور میں نے کسی ایسے شخص کا سایہ دیکھا جو وہاں موجود نہ تھا۔ شاید وہ شاخوں سے گزرتی شام کی ہوا ہو یا پھر کسی فرشتے کے پر۔ بہر صورت میں جان گیا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہ تھی، اب نہیں۔ ہمیشہ کہیں اور جانے کی آرزو میں، کہیں دور، ہمیشہ کسی عجلت میں اس خواہش سے تنگ آ چکا تھا اور بیزار ہو چکا تھا۔ میں پہلے ہی وہیں تھا جہاں ہونا چاہتا تھا، مجھے اب بس وہاں رہ کر اپنے اندر جھانکنا تھا۔ میری زندگی کے اس نئے حصے کو میں لفظ صوفی میں حرف فے سے ملاقات کہتا ہوں۔ محبت کے ساتھ عزیز شمس، کونیا، فروری 1246۔ بظاہر وہ ایک مصروف دن متوقع تھا۔ صبح معمول سے تیزی سے گزری اور آسمان پر سرمئی بدلیاں جھک آئی تھیں۔ سپہر دیر گئے مولانا رومی مجھے اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھے ملے۔ ان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں تھیں، ان کی انگلیاں اضطراب سے تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں۔ مخملین پردے آدھے گرے ہوئے تھے، اس لیے کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ مولانا رومی کی نشست کے آس پاس دھوپ عجیب انداز سے چھن کر پڑتے ہوئے
پورے منظر کو خوابناک بنا رہی تھی۔ میں نے خود کو یہ سوچنے پر مجبور پایا کہ مولانا رومی میری اس بات کے درپردہ نیت کو سمجھ جائیں گے جو میں ان سے کہنے والا تھا، یا پھر انہیں صدمہ ہوگا اور وہ پریشان ہو جائیں گے۔ میں اس لمحے کے سکون کو جذب کرتا وہاں کھڑا رہا، لیکن مجھے ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ کشف کی جھلک بھی دکھائی دی۔ میں نے مولانا رومی کو دیکھا، ابھی سے کہیں عمر رسیدہ اور کمزور، گہرے سبز چوغے میں ملبوس، عین اس جگہ بیٹھے، پہلے سے کہیں زیادہ مہربان اور مشفق دکھائی دیتے ہوئے، لیکن ان کے دل میں میری صورت ایک مستقل داغ تھا۔ مجھے ایک ساتھ دو باتیں سمجھ آئیں، یہ کہ مولانا رومی اپنے بڑھاپے کے ایام یہیں اس گھر میں گزاریں گے، اور یہ کہ میری جدائی کا زخم کبھی نہیں بھرے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ زرد دکھائی دے رہے ہیں، مولانا رومی نے کہا۔ میں زبردستی مسکرا دیا، لیکن میں جو کہنے جا رہا تھا اس کے بوجھ سے میرے کندھے جھک گئے۔ میری آواز میرے ارادے کی نسبت قدرے شکستہ تھی اور زیادہ پرزور نہ تھی۔ نہیں، میں بے حد پیاسا ہوں، اور اس گھر میں ایسا کچھ نہیں جو میری پیاس بجھا سکے۔ اگر آپ چاہیں تو میں کیرا سے اس سلسلے میں کچھ کرنے کا کہوں، مولانا رومی نے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے جو چاہیے وہ باورچی خانے میں نہیں ہے، وہ میخانے میں ملے گا۔ میں نوشی کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں نے مولانا رومی کے چہرے پر عدم فہمی کا سایہ لہراتے نہ دیکھا تھا، اور اپنی بات جاری رکھی۔ باورچی خانے میں پانی لینے جانے کے بجائے کیا آپ مے سرخ لینے کی خاطر میخانے جا سکتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لیے مے سرخ لاؤں؟ مولانا رومی نے مے سرخ کا لفظ یوں احتیاط سے اپنی زبان سے ادا کیا جیسے اس کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہو۔ یہی بات ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر ہمارے لیے مے سرخ لے آئیں۔ 2 سرائیاں بہت ہوں گی، ایک آپ کی اور دوسری میری، لیکن ایک مہربانی کیجیے، جب آپ مے خانے جائیں تو سرائیاں لے کر سیدھے واپس مت آ جائیں، وہاں کچھ دیر ٹھہریں، لوگوں سے گفتگو کریں، میں یہاں آپ کا منتظر رہوں گا، اجرت کی ضرورت نہیں۔ مولانا رومی نے کچھ بر افروختگی اور کچھ مضطرب نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میرے تصور میں بغداد کے نو مرید درویش کا چہرہ آ گیا، جو میرا ہمراہی بننا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنے نیک نامی کا بہت خیال تھا۔ اسے دوسروں کی اپنے بارے میں رائے کی بہت فکر تھی، جس نے اسے روک دیا۔ اب میں نے سوچا کہ آیا مولانا رومی کی نیک نامی اور شہرت بھی انہیں روکے گی یا نہیں، لیکن مجھے بے حد اطمینان ہوا کہ مولانا رومی اٹھ کھڑے ہوئے اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں کبھی میخانے نہیں گیا، اور میں نے مینوشی بھی کبھی نہیں کی۔ میرا نہیں خیال کہ مینوشی کوئی اچھی بات ہے، لیکن مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے، کیونکہ مجھے ہماری محبت پر بھروسہ ہے۔ ضرور کوئی سبب ہوگا جو آپ نے مجھے ایسے کام کا کہا ہے، مجھے وہ سبب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جا کر ہمارے لیے مے سرخ لاتا ہوں۔ الوداع کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی میں وجد کے عالم میں فرش پر گر پڑا، اس عنبرین تسبیح کو تھام کر جو مولانا رومی چھوڑ گئے تھے۔ میں نے ایسا سچا رفیق عطا کیے جانے پر اللہ کا بار بار شکر ادا کیا، اور دعا گو ہوا کہ ان کی خوبصورت روح ہمیشہ عشق الہی کے خمار میں ڈوبی رہے۔ حصہ چہارم، آتش، اشیاء جو نقصان پہنچاتی اور تباہ و برباد کرتی ہیں۔ مدہوش سلیمان، کونیہ، فروری 1246۔ بادۂ سرخ سے بہہ کر مخمور حالت میں مجھے بہت بار دیوانگی بھرے وہم ہو جاتے تھے، لیکن مولانا رومی کو میخانے کے دروازے سے داخل ہوتے دیکھنا حتیٰ کہ میرے لیے بھی کوئی بے لگام خیال تھا۔ میں نے خود کو چٹکی کاٹی، لیکن وہ خواب تمام نہ ہوا۔ ارے ہرسٹوس، تم نے پینے کو مجھے کیا پیش کیا تھا؟ میں چلایا۔ مے سرخ کی آخری سرائی میں کوئی طاقتور نشہ تھا، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت مجھے کیا فریب خیال دکھائی دے رہا ہے۔ شش احمق، میرے پیچھے کسی نے سرگوشی کی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ مجھے خاموش کروانے کی کوشش کون کر رہا تھا، اور یہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا کہ میں خانے میں موجود ارسطوس سمیت ہر شخص دروازے کی جانب گھور رہا تھا۔ جگہ ایک عجیب خاموشی میں ڈوب گئی، حتیٰ کہ میں خانے کا کتا ساکی بھی ششدر دکھائی دیا کہ وہ اپنے بڑے کان زمین سے لگائے خاموش لیٹا تھا۔ ایرانی قالینوں کے تاجر نے اپنی وہ ناگوار دھنیں بجانا بند کیں جنہیں وہ گیت کہتا تھا۔ اس کے بجائے وہ اپنی ٹھوڑی اونچی رکھے ہوئے اپنے پیروں پر کھڑا لہرایا، کسی ایسے شرابی کی سی مبالغہ آمیز سنجیدگی میں جو اپنی اصل حالت کے برعکس دکھائی دینے کی کوشش میں ہو۔ وہ ہرسٹوس تھا جس نے خاموشی کو توڑا۔ مرحبا مولانا، میرے میخانے میں خوش آمدید، اس نے خوش خلقی سے لتھڑے لہجے میں کہا۔ آپ کو اپنی چھت تلے دیکھنا میرے لیے باعث اعزاز ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے بار بار پلکیں جھپکائیں، یہاں تک کہ مجھ پر روشن ہوا کہ واقعی مولانا رومی ہی ہیں جو وہاں موجود تھے۔ آپ کا شکریہ، مولانا رومی نے کھلی
مگر بے تاثر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں مے سرخ خریدنا چاہتا ہوں۔ بیچارہ ہیرسٹاس یہ سن کر اس قدر حیران ہوا کہ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ جب وہ دوبارہ ہلنے کے قابل ہوا تو اس نے پہلی خالی میز کی طرف مولانا رومی کی رہنمائی کی جو اتفاق سے میرے برابر میں تھی۔ سلام علیکم۔ مولانا رومی نے بیٹھتے ہی مجھے سلام کیا۔ میں نے انہیں سلام کا جواب دیا اور بشاشت سے حال پوچھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میری زبان سے درست الفاظ نکلے یا نہیں۔ اپنے پرسکون تاثرات، قیمتی لبادے اور نفیس گہرے بھورے کافتان کے ساتھ مولانا رومی بالکل بے جگہ لگ رہے تھے۔ میں آگے کو جھکا اور اپنی آواز کو سرگوشی میں ڈھالتے بولا، کیا بہت گستاخی ہوگی اگر میں پوچھوں کہ آپ جیسی شخصیت یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ صوفیانہ آزمائش ہے۔ مولانا رومی نے یوں ایک آنکھ میچتے ہوئے کہا جیسے ہم گہرے دوست ہوں۔ مجھے یہاں شمس نے بھیجا ہے تاکہ میں اپنی نیک نامی برباد کر سکوں۔ اور کیا یہ اچھی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ مولانا رومی ہنس دیے۔ خیر، یہ تو اس پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ کبھی اپنے نفس پر حاوی ہونے کے لیے تمام وابستگیاں توڑنا پڑتی ہیں۔ اگر ہم اپنے خاندان، معاشرے میں اپنے مقام، حتیٰ کہ اپنے مقامی مدرسے سے یا مسجد سے اتنے وابستہ ہوں کہ وہ خدا سے وصل کی راہ میں حائل ہو جائے، تو ضروری ہے کہ ہم ایسی وابستگی کو توڑ دیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا میں ان کی بات ٹھیک سے سمجھ پا رہا تھا یا نہیں، لیکن کسی طور وہ وضاحت میرے پراگندہ دماغ کو درست معلوم ہوئی۔ مجھے ہمیشہ سے شبہ تھا کہ یہ صوفی دیوانوں اور ہر طرح کے سنکی اور عجیب و غریب رنگ برنگے لوگوں کا گروہ تھا۔ اب مولانا رومی کی باری تھی کہ انہوں نے آگے کو جھک کر اس سرگوشی بھرے لہجے میں پوچھا، یہ بدتمیزی تو نہ ہوگی کہ میں اگر پوچھوں کہ آپ کے چہرے پر یہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ یہ کوئی خاص دلچسپ قصہ نہیں، میں نے کہا۔ میں شب دیر گئے پیدل گھر جا رہا تھا کہ میری مٹ بھیڑ ضابطہ سپاہی سے ہو گئی جس نے مجھ کو زد و کوب کیا۔ مگر کیوں؟ مولانا رومی نے حقیقت میں فکر مند دکھائی دیتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں نے مے سرخ پی لی تھی۔ میں نے شراب کی اس سرائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو ہیرسٹاس نے ابھی مولانا رومی کے سامنے رکھی تھی۔ مولانا رومی نے اپنا سر ہلایا۔ پہلے تو وہ بالکل چکرائے ہوئے دکھائی دیے، یوں جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جلد ہی ان کے ہونٹوں پر ایک دوستانہ مسکراہٹ ابھری اور یوں ہم باتیں کرتے رہے۔ روٹی اور بکری کے پنیر سے لے کر ہم نے ایمان، دوستی اور ایسی ہی زندگی کی دوسری چیزوں پر بات کی جو میرے خیال میں عرصہ ہوا فراموش کر بیٹھا تھا، لیکن اب انہیں اپنے دل میں نہاں پا کر بے حد مسرور تھا۔ غروب آفتاب کے ذرا دیر بعد مولانا رومی واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں خانے میں موجود سب لوگ انہیں الوداع کہنے کو اٹھے۔ وہ قابل دید منظر تھا۔ آپ ہمیں یہ بتائے بغیر نہیں جا سکتے کہ مے نوشی ممنوع کیوں ہے؟ میں نے کہا۔ ہیرسٹاس تیوریاں چڑھائے میری طرف بڑھا۔ وہ فکر مند تھا کہ میرا سوال کہیں اس کے معزز گاہک کو برہم نہ کر دے۔ حش سلیمان، تمہارا ایسی باتیں پوچھنا آخر کیوں ضروری ہے؟ نہیں واقعی، میں نے مولانا رومی پر نظریں جمائے ہوئے اصرار کیا۔ آپ نے ہمیں دیکھا ہی ہے، ہم گناہ گار اور فاسق لوگ نہیں ہیں، لیکن لوگ ہمیں ہمیشہ یہی کچھ کہتے ہیں۔ آپ بتائیے مے نوشی میں کیا برائی ہے؟ اس صورت میں کہ ہم خود پر قابو رکھیں اور کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کھلی کھڑکی کے باوجود مے خانے کے اندر کی فضا بوسیدہ اور دھواں دھواں ہو گئی اور جیسے کسی توقع کے عالم میں بھیگ گئی، اور میں دیکھ سکتا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص جواب سننے کو متجسس تھا، متفکر، مہربان، متین۔ مولانا رومی میری طرف بڑھے اور یہ تھا جو انہوں نے کہا، اگر کسی مے نوش کے اندر گہری بردباری ہے تو وہ وہی دکھائے گا حالت خمار میں، لیکن اگر اس کے اندر برہمی اور تکبر نیا ہے تو وہی ظاہر ہوں گے، اور کیونکہ بیشتر لوگ اپنے اندر یہی کچھ رکھتے ہیں اس لیے مے سرخ ہر کسی کے لیے ممنوع ہے۔ ذرا دیر کو سکوت سا چھا گیا کہ ہم سب ہی ان کے الفاظ پر غور کر رہے تھے۔ میرے دوستو، شراب کوئی بے ضرر مشروب نہیں۔ مولانا رومی نے ہم سے ایک نئے لہجے میں خطاب کیا، اس قدر حکمیہ مگر پھر بھی نپا تلا اور مضبوط لہجہ، کیونکہ یہ ہمارے بدترین پہلو کو باہر لے آتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ مے نوشی سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بات ایک طرف، ہم ان باتوں کا الزام شراب کو نہیں دے سکتے جن کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہمیں اپنے تکبر اور غصے پر حاوی ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ آخر میں جو کوئی مے نوشی کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا ہی، اور جو کوئی شراب سے دور رہنا چاہتا ہے وہ دور ہی رہے گا۔ ہمیں اپنے طور طریقے دوسروں پر زبردستی نافذ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ دین میں کوئی
جبر نہیں۔ اس پر کچھ گاہکوں نے کشادت دلی سے سارے لایا۔ جہاں تک میری بات تھی میں نے اپنا جام بلند کیا کہ میرا عقیدہ تھا کہ حکمت بھری کسی بات کو بھی بغیر جام ہوا میں بلند کیے نہیں سنا جا سکتا۔ آپ بڑے دل والے ایک نیک آدمی ہیں، میں نے کہا۔ آج آپ نے جو کیا اس بارے میں لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، اور مجھے یقین ہے کہ لوگ بہت کچھ کہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مبلغ کی حیثیت سے یہ آپ کی بہادری ہے کہ آپ یہاں میں خانے میں آئے اور ہمارے بارے میں کوئی رائے یا فیصلہ دیے بغیر ہم سب سے گفتگو کی۔ مولانا رومی نے مجھے دوستانہ نگاہوں سے دیکھا، پھر انہوں نے شراب کی سرائیاں اٹھائیں جنہیں انہوں نے چھوا تک نہ تھا، اور باہر شام کی ہوا میں نکل گئے۔ علاؤالدین کونیا، فروری 1246۔ بے قراری کے عالم میں پچھلے 3 ہفتے سے میں کسی درست لمحے کے انتظار میں ہوں کہ اپنے والد سے کیمیا سے شادی کے لیے اس کا ہاتھ مانگ سکوں۔ میں نے ایک ہی جملہ بار بار بدل کر دہراتے ہوئے اپنے خیالوں میں ان سے گھنٹوں بات کی ہے، اس تلاش میں کہ کیسے اپنے دل کی بات کا اظہار بہتر طور پر کر سکوں۔ ان کے ایسے ہر ممکنہ اعتراض کا جواب میں نے تیار کر رکھا تھا جو وہ کرتے۔ اگر انہوں نے کہا کہ کیمیا اور میں بھائی بہنوں کی طرح تھے تو میں انہیں یاد دلاؤں گا کہ ہمارا خون کا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ میرے والد کیمیا سے کتنی محبت کرتے تھے، میں یہ بھی کہنے کا سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ہماری شادی کروا دیتے تو اسے اس گھر سے کہیں اور جا کر نہ رہنا پڑے گا، اور یوں وہ عمر بھر ہمارے ساتھ رہ سکتی تھی۔ میں نے سب کچھ پہلے سے سوچ رکھا تھا، سوائے اس کے کہ مجھے اپنے والد سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہ مل پا رہا تھا۔ لیکن پھر آج شام میرا ان سے بدترین ممکنہ طریقے سے آمنا سامنا ہوا۔ میں اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا تھا جب دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور میرے والد اپنے دونوں ہاتھوں میں شراب کی سرائیاں تھامے اندر داخل ہوئے۔ میں منہ کھولے ساکت کھڑا رہ گیا۔ بابا، آپ یہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ او یہ، میرے والد نے بغیر کسی خجالت کے کہا، یہ میں سرخ ہے میرے بیٹے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ کیا ایک عظیم مولانا اب ایسے بن گئے ہیں؟ شراب سے پرجوش ایک بوڑھے آدمی، زبان سنبھال کر بات کرو۔ میرے عقب سے ایک خفگی بھری آواز ابھری، وہ شمس تبریز تھا۔ پلکیں جھپکائے بغیر میرے چہرے پر نظریں جمائے اس نے کہا، اپنے والد سے بات کرنے کا یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں۔ میں تھا جس نے انہیں یہ میخانے سے لانے کا کہا تھا۔ مجھے حیرت کیوں نہیں ہوئی؟ میں اپنی استہزائیہ مسکراہٹ روک نہ پایا۔ اگر شمس تبریز میرے الفاظ پر مشتعل ہوا بھی تھا تو اس نے ظاہر نہ کیا۔ علاؤالدین، ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، یعنی اگر تم غصے اور برہمی کو اپنی بصیرت دھندلانے نہ دو تو۔ پھر اس نے اپنا سر ترچھا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنا دل نرم کرنا چاہیے، یہ اصولوں میں سے ایک ہے۔ اس نے کہا، اگر تم اپنے ایمان کی مضبوطی چاہتے ہو تو تمہیں اپنے باطن کو نرم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایمان و عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے دل کو کسی طائر کے پر کی طرح نرم و نازک ہونا چاہیے۔ بیماری، حادثے، نقصان یا خوف، کسی بھی صورت ہم سب کا سامنا ایسے واقعات سے ہوتا ہے جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ خود غرضی اور دوسروں کے بارے میں رائے زنی سے کیسے بچا جائے اور زیادہ درد مند اور مہربان کیسے بنا جائے۔ تاہم ہم میں سے کچھ لوگ سبق سیکھتے اور نرم مزاج بن جاتے ہیں، جبکہ باقی لوگ پہلے سے زیادہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں۔ حق کے قریب ہونے کا یہی واحد راستہ ہے کہ اپنے قلب کو کشادہ کر لیا جائے تاکہ اس میں تمام انسانیت سما سکے اور پھر بھی اس میں مزید عشق کی جگہ باقی رہے۔ تم اس معاملے سے دور رہو، میں نے کہا۔ میں شرابی درویشوں سے حکم نہیں لیتا، یعنی اپنے بابا کی طرح نہیں۔ علاؤالدین، شرم کرو۔ میرے والد غصے سے پھٹ پڑے۔ مجھے فوراً احساس خطا ہوا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ بہت سی خفگیاں جو میرا خیال تھا کہ میں پیچھے ماضی میں چھوڑ آیا تھا واپس لوٹ آئیں۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ تم مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہو جتنی تم ظاہر کر رہے ہو، شمس تبریز نے گویا اعلان کیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ تم نے ایک لمحے کو بھی اپنے والد سے محبت کرنا چھوڑی ہو۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم انہیں دکھ دے رہے ہو؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم ہماری زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ میں نے جوابی وار کیا۔ تبھی تھا کہ میرے والد اپنے لب بھینچے، اپنا دایاں ہاتھ اٹھائے تیزی سے آگے بڑھے۔ میں سمجھا کہ وہ مجھے تماچا مارنے کو تھے، لیکن جب انہوں نے تماچا نہ مارا، وہ تماچا مار نہ سکے، تو میرا اضطراب سوا ہو گیا۔ تم نے مجھے شرمندہ کر دیا، میرے والد نے میرے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اپنا رخ موڑا تو اچانک میرا آمنا سامنا کیمیا سے ہو گیا۔ وہ کب سے وہاں ایک گوشے میں کھڑی خوف بھری نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس تکرار کا کتنا حصہ وہ سن چکی تھی؟
اپنے والد کے ہاتھوں اس لڑکی کے سامنے ذلت اٹھانے کی شرم جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا اس پر میرے پیٹ میں بل پڑے اور میرا منہ کسی تلخ ذائقے سے بھر گیا۔ مجھے پورا کمرہ گھومتا محسوس ہوا جیسے وہ میرے اوپر آ گرے گا۔ وہاں مزید ایک لمحے بھی رکنے کے ناقابل میں نے اپنا چوہا اٹھایا، شمس کو پرے دھکیلا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا اور کیمیا سے دور، ان سب سے دور۔ شمس کونیا، فروری 1246۔ بادۂ سرخ کی سرائیاں سوندھی مٹی، جنگلی جڑی بوٹیوں اور سیاہ بیروں کی خوشبو سے بھری ہمارے درمیان دھری تھیں۔ علاؤدین جا چکا تھا۔ مولانا رومی اس قدر افسردہ تھے کہ کچھ دیر تو کوئی بات کر ہی نہ پائے۔ ہم دونوں باہر برف سے ڈھکے صحن میں نکل آئے۔ وہ ماہ فروری کی ان خنک اور بے کیف شاموں میں سے ایک تھی جب فضا کسی خاص سکوت سے بوجھل محسوس ہوتی تھی۔ ہم بادلوں کو حرکت کرتے اس دنیا کو سنتے وہاں کھڑے رہے جس کے پاس سوائے خاموشی کے ہمیں دینے کو کچھ نہ تھا۔ ہوا دور دراز کے جنگلوں کی خوشبوؤں سے لدے جھونکے ہم تک لائی اور لمحے بھر کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہم دونوں ہی اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ پھر میں نے شراب کی ایک سراہی اٹھائی۔ میں گلاب کی بیل کے قریب جھکا جو برف سے لدی اور بے برگ و بار اور خار سے بھری تھی، اور اس کے نیچے مٹی میں شراب انڈیل دی۔ نیم متفکر اور نیم پرجوش مسکراہٹ سے مولانا رومی کا چہرہ روشن ہو گیا۔ آہستگی سے حیرت انگیز طور پر گلاب کو جیسے زندگی مل گئی۔ اس کی ٹہنیوں کی چھال انسانی جلد کی طرح نرم ہو گئی۔ ہماری نگاہوں کے سامنے اس پر ایک تنہا گلاب کھل گیا۔ جیسے جیسے میں نے پودے کی جڑ میں مے سرخ انڈیلی، گلاب ایک خوبصورت نارنجی رنگ آشکار کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے شراب کی دوسری سرائی اٹھائی اور اسی طرح انڈیل دی۔ گلاب کا نارنجی رنگ زندگی سے فروزاں شوخ کرمزی رنگ میں ڈھل گیا۔ اب سراہی میں جام بھر شراب باقی رہ گئی۔ میں نے اسے پیالے میں انڈیلا، آدھی خود پی لی اور باقی مولانا رومی کو پیش کی۔ انہوں نے جواب میں مہربانی اور جمع خاطر کا مظاہرہ کرتے مسکراتے چہرے مگر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پیالہ تھام لیا۔ اس آدمی نے جس نے زندگی بھر کبھی میں یا کسی نشے کو چھوا تک نہ تھا۔ مذہبی قوانین اور ممنوعات اہم ہیں، انہوں نے کہا، لیکن انہیں مسلمہ تحریمات میں نہیں بدل دینا چاہیے۔ اس آگہی کے ساتھ کہ میں اس مے سرخ کو پیتا ہوں جو آپ نے مجھے پیش کی ہے، پورے دل سے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ محبت کے خمار سے پرے متانت ہے۔ جیسے ہی مولانا رومی پیالے کو اپنے لبوں تک لے جانے کو تھے، میں نے پیالہ واپس چھین کر اسے زمین پر پھینک دیا۔ مے سرخ برف پر یوں اچھل کر گری جیسے خون کے قطرے۔ مت پیجیے اسے۔ اس آزمائش کو مزید جاری رکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے میں نے کہا، اگر آپ مجھے مے سرخ پینے کا نہیں کہنا چاہتے تو آپ نے مجھے میخانے بھیجا ہی کیوں؟ مولانا رومی نے ایسے لہجے میں پوچھا جو متجسس ہونے سے زیادہ مہربان تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، روحانی نشو و نما محض چند مخصوص پہلوؤں کے بارے میں وہم سے نہیں بلکہ ہمارے شعور کی کلی مجموعیت سے متعلق ہے۔ اصول نمبر 32، بندے اور رب کے درمیان کچھ بھی حائل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی امام، پادری، ربی یا کوئی بھی اخلاقی یا مذہبی قیادت کا نگران یا رکھوالا کوئی نہیں، کوئی روحانی رہنما یا مرشد نہ ہی، حتیٰ کہ آپ کا اپنا عقیدہ ہی۔ اپنی اقدار اور قوانین کا خود یقین ضرور رکھیں، لیکن انہیں دوسروں پر حکماً نافذ مت کریں۔ اگر آپ دوسروں کے دل توڑتے ہیں تو آپ چاہے مذہبی فرائض کے کتنے ہی پابند ہوں، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر قسم کی بت پرستی سے دور رہیں کیونکہ یہ آپ کی بصیرت دھندلا دے گی۔ صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنا رہنما بنائیں، حق کو جانیں، لیکن خیال رہے کہ سچائیوں کو اپنا خبد مت بنا لیں۔ میں نے مولانا رومی کی شخصیت کو ہمیشہ سراہا تھا اور جانتا تھا کہ ان کی لامحدود اور غیر معمولی دردمندی تھی جس کی میری زندگی میں کمی تھی۔ البتہ آج میری ان کے لیے تحسین و ستائش بے پناہ بڑھ گئی تھی۔ دنیا، دولت، شہرت یا طاقت کے حصول کے جنون کا شکار لوگوں سے بھری پڑی تھی۔ انہیں جتنی کامیابی ملے اتنی ہی ان کی طلب بڑھ جاتی تھی۔ یہ لالچی اور حریص لوگ دنیاوی ساز و سامان کو ہی اپنا قبلہ سمجھ کر اسی کا طواف کرتے رہتے ہیں، بے خبر کہ جن چیزوں کی انہیں بھوک تھی انہی کے وہ غلام بن چکے تھے۔ یہ معمول کا عمل تھا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن ایسا رونما ہونا معمول نہ تھا۔ یہ یاقوت احمر کی طرح نایاب امر تھا کہ کوئی شخص جو بلند رتبے کو پہنچ چکا ہو
کوئی شخص جس کے پاس دولت، شہرت اور طاقت و تحکم ہو اور وہ اپنے رتبے سے دستبردار ہو جائے اور اپنی نیک نامی کو اپنے باطن کے سفر کے لیے داؤ پر لگا دے، ایسا سفر جس کے بارے میں کوئی نہ بتا سکتا ہو کہ اس کا انجام کہاں اور کیسے ہوگا۔ مولانا رومی وہ در نایاب تھے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم منکسر المزاج اور عاجز بندے بنیں، میں نے کہا، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے۔ مولانا رومی نے دھیرے سے میری بات میں اضافہ کیا، وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنے وجود کے ہر ریشے سے پورے حواس سے پہچانیں، اسی لیے خمار آلود اور غنودہ رہنے سے بہتر ہے کہ ہم باخبر اور مستعد رہیں۔ میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ اندھیرا گہرا ہونے اور سردی بڑھنے تک ہم وہیں صحن میں اپنے درمیان گلاب کا تنہا پھول لیے بیٹھے رہے۔ شام کی خنکی کے پردے میں کوئی تازہ و شیریں خوشبو تھی۔ میں عشق کے خمار میں ہمارے سر ہولے سے چکرانے لگے اور مسرت و تشکر سے مجھے ادراک ہوا کہ ہوا میں اب مزید نا امیدی کی سرگوشی نہ تھی۔ ایلا، نارتھمپٹن، 24 جون 2008۔ بیبی شہر میں ایک نیا تھائی ریسٹورنٹ کھلا ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت خوب ہے، کیوں نہ ہم آج رات وہاں چلیں، صرف ہم دونوں۔ منگل کے اس روز وہ آخری کام جو ایلا کرنا چاہتی تھی وہ تھا اپنے شوہر کے ساتھ ڈنر پر کہیں باہر جانا، لیکن ڈیوڈ نے اس قدر اصرار کیا کہ وہ منع نہ کر سکی۔ سلور مون، سٹائلش لیمپس، لیدر بوتھ، سیاہ نیپکن اور ہر دیوار پر آویزاں بہت سارے آئینوں والا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا۔ اتنے آئینے کہ گاہکوں کو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ خود اپنے عکس کے ہمراہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایلا کو وہاں خود کے بے جگہ محسوس کرنے میں دیر نہ لگی، لیکن یوں محسوس کرنے کا سبب ریسٹورنٹ نہ تھا، وہ سبب اس کا شوہر تھا۔ اسے ڈیوڈ کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک دکھائی دی، کچھ تھا جو نارمل نہ تھا۔ وہ کچھ سوچ میں اور دلگیر دکھائی دیا، حتیٰ کہ پریشان۔ ایلا کو جو سب سے زیادہ پریشانی ہوئی یہ کہ چند بار وہ ہکلایا بھی۔ ایلا جانتی تھی کہ ڈیوڈ کی بچپن کی اس لکنت کا یوں سامنے آنا اسی باعث ہو سکتا تھا کہ وہ بہت پریشان تھا۔ روایتی ملبوس پہنے ایک نوجوان ویٹریس ان سے آرڈر لینے کے لیے آئی۔ ڈیوڈ نے چل باسل اسکیلوپس کا، جبکہ ایلا نے اپنی 40ویں سالگرہ پر کیے گوشت سے اجتناب کے عزم پر قائم رہتے سبزیوں اور کوکونٹ ساس میں ٹوفو کا آرڈر دیا۔ انہوں نے وائن بھی منگوائی۔ کچھ دیر وہ وہاں کی نفیس آرائش پر باتیں کرتے رہے، سیاہ اور سفید نیپکن کے فرق اور اثر پر، پھر خاموشی چھا گئی۔ شادی کے 20 سال، ایک ہی بستر پر سونے کے 20 سال، ایک ہی شاور، ایک جیسا کھانا کھانے، 3 بچوں کو پروان چڑھانے کے 20 برس، اور ان سب کا مجموعہ اس خاموشی کی صورت میں نکلا تھا، یا ایسا ایلا کا خیال تھا۔ میں نے دیکھا کہ تم آج کل رومی کو پڑھ رہی ہو، ڈیوڈ نے تبصرہ کیا۔ ایلا نے اپنا سر ہلا دیا، اگرچہ حیران ہوتے ہوئے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کس بات نے اسے زیادہ حیران کیا تھا، یہ سننا کہ ڈیوڈ مولانا روم کو جانتا تھا، یا پھر یہ کہ اسے پرواہ تھی کہ وہ کیا پڑھ رہی تھی۔ میں نے دلکش کفر پر رپورٹ لکھنے میں مدد کی خاطر مولانا رومی کی شاعری پڑھنی شروع کی، لیکن پھر مجھے اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی اور اب اسے خود سے پڑھ رہی ہوں، ایلا نے گویا وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ ڈیوڈ کی توجہ میزپوش پر وائن کے داغ کی طرف چلی گئی، پھر اس نے اپنے چہرے پر الوداعی تاثرات کے ساتھ گہری سانس بھری۔ ایلا، میں جانتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے، اس نے کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ایلا نے پوچھا، اگرچہ اسے یقین نہ تھا کہ وہ اس بات کا جواب سننا بھی چاہتی تھی۔ کس بارے میں؟ میں تمہارے افیئر کی بات کر رہا ہوں، ڈیوڈ ہکلایا۔ میں اس کے بارے میں باخبر ہوں۔ ایلا نے حیران و ششدر ہو کر اپنے شوہر کو دیکھا، شمع کی روشنی میں جو ویٹرس ابھی ابھی ان کے لیے روشن کر گئی تھی۔ ڈیوڈ کے چہرے پر خالص مایوسی تھی۔ میرا افیئر، ایلا نے بلا ارادہ تیزی سے اور قدرے بلند آواز میں کہا۔ اس نے فوراً ہی برابر کی میز پر بیٹھے جوڑے کو رخ موڑ کر ان کی جانب دیکھتے پایا۔ خجل ہو کر اس نے اپنی آواز سرگوشی میں بدلتے دہرایا، کون سا افیئر؟ میں احمق نہیں ہوں، ڈیوڈ نے کہا، میں نے تمہارا ای میل اکاؤنٹ چیک کیا اور اس آدمی کے ساتھ تمہاری ای میلز کا تبادلہ پڑھ لیا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ ایلا نے بے ساختہ پوچھا۔ سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈیوڈ کا چہرہ اس بات کے بوجھ تلے مسخ ہو گیا جو وہ کہنے جا رہا تھا۔ ڈیوڈ نے کہا، میں تمہیں الزام نہیں دیتا ایلا، میں اسی کا مستحق ہوں۔ میں نے تمہیں نظر انداز کیا اور تم کہیں اور محبت تلاش کرنے لگیں۔ ایلا نے نظریں اپنے گلاس پر جما لیں۔ وائن کا رنگ دلکش تھا، گہرا احمری رنگ۔ لہجے بھر کو اسے لگا کہ اس کی سطح پر اسے جھلملاتے دھنک رنگوں کی جھلک
دکھائی دی تھی، جیسے اس کی رہنمائی کرتی رنگین روشنی کی لکیروں کا راستہ، اور شاید وہاں راستہ موجود تھا۔ وہ سب ورائے حقیقت محسوس ہوا۔ اب ڈیوڈ نے توقف کیا، یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ جو کچھ اس کے ذہن میں تھا اس کا اظہار اسے کرنا بھی چاہیے تھا یا نہیں۔ میں تمہیں معاف کرنے اور یہ سب بھولنے کو تیار ہوں، بالآخر اس نے کہا۔ اس لمحے ایلا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، استہزاء سے بھری اور تلخ ہوتی کی، تناؤ بھری اور ڈرامائی باتیں، لیکن اس نے آسان ترین کا انتخاب کیا۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے پوچھا، اپنے افیئرز کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم انہیں بھی ماضی میں پیچھے چھوڑ دو گے؟ تبھی ویٹرس ان کا کھانے کا آرڈر لے آئی۔ ایلا اور ڈیوڈ بیٹھے اسے مبالغہ آمیز خوش اخلاقی سے پلیٹیں لگاتے اور گلاس بھرتے دیکھتے رہے۔ اس کے آخر کار جانے کے بعد ڈیوڈ نے ایلا کی جانب نگاہیں اٹھائیں اور پوچھا، سو یہ سارا معاملہ تھا؟ تم نے انتقاماً ایسا کیا؟ نہیں، ایلا نے اپنا سر مایوسی سے نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، اس کا انتقام سے کوئی لینا دینا نہیں، کبھی بھی نہیں تھا۔ پھر اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایلا نے اپنے ہاتھ باندھے، یوں محسوس کرتے جیسے ریسٹورنٹ میں ہر شے اور ہر شخص، گاہک، ویٹرز، کوک، حتیٰ کہ فش ٹینک میں تیرتی ساری مچھلیاں بھی اچانک ساکت ہو گئے ہوں کہ وہ کیا کہنے جا رہی تھی۔ یہ محبت ہے، آخر کار اس نے کہہ دیا، مجھے عزیز سے محبت ہے۔ ایلا کو توقع تھی کہ اس کا شوہر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائے گا، لیکن آخر جب اسے ڈیوڈ کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت ہوئی تو اس کے چہرے پر صرف خوف تھا، جس کی جگہ فوراً ہی کسی ایسے شخص کے تاثرات نے لے لی جو کم سے کم نقصان کے ساتھ مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہو۔ اچانک ہی اس پر ادراک کا لمحہ اترا، محبت ایک بے حد سنجیدہ لفظ تھا، گران بار اور خاصا غیر معمولی اس کے لیے، وہ جس نے ماضی میں محبت کے بارے میں بہت سی منفی باتیں کہی تھیں۔ ہمارے 3 بچے ہیں، ڈیوڈ نے اپنے دھیمے پڑتے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور مجھے ان سے بھی محبت ہے، ایلا نے اپنے کندھے ڈھیلے چھوڑتے کہا، لیکن مجھے عزیز سے بھی محبت ہے۔ یہ لفظ استعمال کرنا بند کرو، ڈیوڈ نے اس کی بات قطع کی۔ دوبارہ بولنے سے پہلے اس نے اپنے گلاس سے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا۔ مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں نے تم سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑا ایلا، اور میں نے کبھی کسی دوسری عورت سے محبت نہیں کی۔ ہم دونوں اپنی کوتاہیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے میں تم سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ تمہیں باہر نکل کر محبت تلاش کرنے کی مزید ضرورت نہیں۔ میں محبت کی تلاش میں کہیں باہر نہیں گئی، ایلا نے زیر لب اس سے زیادہ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ رومی کہتے ہیں، ہمیں محبت کو اپنے باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بس اپنے اندر سے ان رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے کہ جو ہمیں محبت سے دور رکھتی ہیں۔ او میرے خدایا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم ایسی تو نہ تھیں، اتنی رومان پسند بننا بند کرو، پرانی ایلا بن جاؤ، ڈیوڈ نے تلملا کر کہا، اور پھر بولا، پلیز۔ ایلا نے تیوری چڑھا کر اپنے ناخنوں کا جائزہ لیا، یوں جیسے ان سے متعلق اسے کوئی مسئلہ ہو۔ سچ یہ تھا کہ اسے گزرے وقت کا ایک لمحہ یاد آ گیا تھا جب حقیقتاً اس نے کچھ ایسے ہی الفاظ اپنی بیٹی سے کہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اب دائرہ مکمل ہو گیا تھا۔ آہستگی سے اپنا سر ہلاتے اس نے اپنا نیپکن ایک طرف رکھ دیا۔ کیا اب ہم واپس چل سکتے ہیں؟ اس نے کہا، مجھے بھوک نہیں۔ اس شب وہ دونوں الگ سوئے، اور صبح سویرے ایلا نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عزیز کو خط تحریر کیا۔ متعصب، کونیا، فروری 1246۔ برے وقت کی تیاری کر لو، شیخ یاسین۔ کیا آپ نے شرمناک واقعہ سنا؟ میرے ایک شاگرد کا باپ عبداللہ گلی میں میری طرف بڑھتے ہوئے بے ساختہ بولا، مولانا روم کو کل یہودی محلے کے میخانے میں دیکھا گیا ہے۔ ہاں، میں نے اس بارے میں سنا تھا، میں نے کہا، لیکن مجھے یہ سن کر حیرت نہیں ہوئی۔ اس شخص کی بیوی عیسائی ہے اور اس کا بہترین دوست کافر، تم توقع کر بھی کیا سکتے ہو؟ عبداللہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں اسی کی امید رکھنی چاہیے تھی۔ کئی راگیر ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو کر ہماری باتیں سننے لگے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مولانا روم کو اب جامع مسجد میں وعظ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تب تک نہیں جب تک وہ کھلے عام معافی نہ مانگ لیں۔ میں نے اتفاق کیا۔ مدرسے میں سبق پڑھانے جانے میں مجھے دیر ہو رہی تھی، سو انہیں باتیں کرتے چھوڑ کر میں اجلت میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے ہمیشہ سے اس بات کا شبہ تو تھا کہ مولانا رومی کی شخصیت کا کوئی تاریک پہلو تھا جو کسی نہ کسی روز ضرور سامنے آ جاتا، لیکن مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ وہ صراحی اٹھا لیں گے۔ یہ بالکل نازیبا حرکت تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مولانا رومی کے اس اخلاقی زوال کا بنیادی سبب شمس تبریز ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو مولانا رومی اپنے معمول کی طرف پلٹ آئیں۔ لیکن میرا نقطہ نظر مختلف تھا۔ ایسا نہیں کہ مجھے کوئی شبہ تھا کہ شمس تبریز برا انسان ہے، وہ گناہ گار ہے، یا یہ کہ اس کا مولانا رومی پر کوئی منفی اثر نہیں، بالکل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شمس دوسرے علماء کو کیوں نہیں بھٹکا سکتا جیسا کہ مجھے؟ آخر میں بات یہی ہے کہ وہ دونوں اس سے زیادہ
ایک جیسے ہیں جتنا لوگ انہیں پہچاننے پر مائل دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شمس تبریز کو یہ کہتے سنا کہ کوئی عالم قلم کے لکھے اس کی لکیروں کے مطابق جیتا ہے، جبکہ صوفی محبت کرتا ہے اور نقوش قدم پر جیتا ہے۔ اب بھلا اس کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر تو یہی کہ شمس سمجھتا ہے کہ عالم صرف باتیں کرتے ہیں جبکہ صوفی حقیقت میں راستہ چلتے ہیں۔ لیکن مولانا رومی بھی تو ایک عالم ہے نا؟ یا پھر وہ خود کو مزید ہم میں سے ایک نہیں سمجھتے؟ اگر شمس تبریز کبھی میرے کمرہ جماعت میں داخل ہوا تو میں اسے کسی مکھی کی طرح اسے اپنی موجودگی میں فضول گوئی کا موقع کبھی نہ دوں۔ مولانا رومی ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً ان کے معاملے میں کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ جو لوگ اس بات سے واقف نہیں انہیں بتا دوں کہ ان کی بیوی عیسائی ہے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں، یہ اس کے اور اس کے بچوں کے خون میں شامل ہے۔ بدقسمتی سے شہر کے لوگ عیسائیت کے خطرے کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے جیسے لینا چاہیے، اور وہ خیال کیے ہوتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لوگ جو اتنے سادہ لو ہیں کہ اس بات پر یقین کر لیں، میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں، کیا پانی اور تیل کبھی باہم حل ہو سکتے ہیں؟ مسلمان اور عیسائی بھی باہم اسی حد تک مل کر رہ سکتے ہیں۔ عیسائی بیوی اور اقلیتوں کے دل میں اعلانیہ نرم گوشہ رکھنے کے باعث میری نگاہ میں مولانا رومی پہلے ہی ناقابل اعتبار شخص تھے، لیکن جب سے شمس تبریز ان کی چھت تلے رہنے لگا ہے وہ راہ مستقیم سے پوری طرح منحرف ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ میں روزانہ اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں کہ ہمیں شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور شمس مجسم شیطان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مولانا رومی کو مے خانے بھیجنے کا خیال اسی کو آیا ہوگا، خدا ہی جانے اس نے مولانا رومی کو کیسے قائل کیا ہوگا۔ لیکن کیا شیطان متقیوں کو صراط مستقیم سے بھٹکانے میں ہی مہارت نہیں رکھتا؟ میں ابتدا ہی سے شمس تبریز کی شخصیت کا برا پہلو پہچان گیا تھا۔ اسے جرأت کیسے ہوئی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موازنہ ایک بے دین صوفی بستامی سے کرے؟ کیا بستامی ہی نے دعویٰ نہ کیا تھا مجھے دیکھو میری شان اعلیٰ ہے؟ کیا وہی نہیں تھا جس نے پھر کہا میں کعبہ کو اپنا طواف کرتے دیکھتا ہوں؟ وہ شخص تو دعوے میں اس قدر بڑھ گیا، اپنی ذات کا آہن گر میں خود ہی ہوں۔ اگر یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ ایسے شخص کی باتیں شمس تبریز احترام و عقیدت سے بیان کرتا ہے، کیونکہ بستامی کی طرح وہ خود بھی کافر ہے۔ واحد اچھی بات یہ ہے کہ شہر کے لوگوں پر اب سچائی عیاں ہو رہی ہے۔ بالآخر ہر گزرتے دن کے ساتھ شمس تبریز کے ناقدوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ کیا باتیں کرتے ہیں بعض اوقات تو میں بھی سن کر دہشت زدہ رہ جاتا ہوں۔ حمام اور چائے خانوں میں، گندم کے کھیتوں اور باغات میں لوگ اس کے پرزے اڑا رہے ہیں۔ میں معمول سے ذرا دیر سے مدرسے پہنچا، میرا ذہن ان سوچوں سے بوجھل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے کمرہ جماعت کا دروازہ کھولا مجھے محسوس ہوا کہ کچھ معمول کے برخلاف تھا۔ میرے طلباء زرد چہروں کے ساتھ سیدھی قطار میں بیٹھے تھے، عجیب طور پر خاموش، یوں جیسے ان سب کو کوئی بھوت دکھائی دے گیا ہو۔ پھر میں سمجھ گیا کہ ایسا کیوں تھا۔ کھڑکی کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے ایک تکبر بھری مسکراہٹ سے روشن بے بال چہرہ لیے کوئی اور نہیں، وہ شمس تبریز تھا۔ سلام علیکم شیخ یاسین، کمرے کے دوسرے سرے سے مجھے غور سے گہری نظروں سے دیکھتے اس نے کہا۔ میں ہچکچایا کہ اسے سلام کا جواب دوں یا نہیں، پھر میں نے جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بجائے میں اپنے طلباء کی جانب مڑا اور پوچھا، یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ تم نے اسے اندر گھسنے کیوں دیا؟ بدحواسی اور گھبرائے ہوئے طلباء میں سے کسی میں بھی جواب دینے کی جرأت نہ تھی۔ وہ شمس ہی تھا جس نے اس سکوت کو توڑا۔ مجھ پر اپنی نگاہیں جمائے اور اپنے گستاخ لہجے میں وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ انہیں سرزنش مت کیجیے شیخ یاسین، میں نے خود ہی یہاں آنے کا سوچا۔ میں قریب سے گزر رہا تھا کہ مجھے خیال آیا کیوں نہ مدرسہ جاؤں اور اس شخص سے جا کر ملوں جو شہر بھر میں سب سے بڑھ کر مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ حسام طالب علم، کونیہ فروری 1246۔ بے حد ہوشیار اور چوکس ہم سب کمرے جماعت کے فرش پر بیٹھے تھے جب دروازہ کھلا اور شمس تبریز اندر داخل ہوئے۔ سب ہی حیران و ششدر رہ گئے، زیادہ تر اپنے شیخ سے۔ ان سے متعلق اتنی بری اور بھونڈی باتیں سن رکھنے کے بعد انہیں بذات خود سامنے پا کر سب کی طرح میں بھی خود کو خوف سے سمٹنے سے روک نہ پایا۔ تاہم وہ پرسکون اور دوستانہ دکھائی دیے۔ ہم سب کو سلام کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ شیخ یاسین سے کوئی بات کرنے وہاں آئے تھے۔ معلم کو پسند نہیں کہ کمرہ جماعت میں کوئی اجنبی داخل ہو، شاید آپ کو کسی اور وقت ان سے بات کرنی چاہیے، میں نے کسی ناگوار جھگڑے سے بچنے کی امید میں کہا۔ اتنی فکر مندی کا شکریہ نوجوان، لیکن بعض اوقات
ناگوار جھگڑے سے گریز نہ صرف ناممکن ہوتا ہے بلکہ وہ ضروری ہوتے ہیں۔ شمس تبریز نے یوں جواب دیا جیسے انہوں نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو۔ تم البتہ فکر مت کرو، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میرے پہلو میں بیٹھے ارشاد نے اپنے بھیجے دانتوں کے ساتھ زیر لب کہا، اس کی جرت دیکھو، یہ تو مجسم شیطان ہے۔ میں نے سر ہلا دیا، اگرچہ شمس تبریز مجھے کوئی شیطان نہ لگے تھے۔ میں ان کے کھرے پن اور بے باکی و جسارت کو پسند کرنے سے خود کو روک نہ پایا۔ کچھ دیر بعد شیخ یاسین اندر داخل ہوئے۔ ان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ انہوں نے ابھی چند قدم ہی اندر بڑھائے تھے کہ رک گئے اور بن بلائے مہمان کی سمت خالی و ذہنی سے بغیر پلکیں جھپکائے دیکھنے لگے۔ یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ تم نے اسے اندر گھسنے کیوں دیا؟ میرے دوستوں اور میں نے پریشان نظروں سے اور خوف بھری سرگوشیوں کا تبادلہ کیا، لیکن اس سے قبل کہ کچھ کہنے کی ہمت کچھ کہنے کی ہمت کرتا شمس تبریز بے ساختہ کہنے لگے کہ وہ قریب سے گزر رہے تھے اور انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ مدرسہ جائیں اور اس شخص سے جا کر ملیں جو کونیا میں ان سے سب سے بڑھ کر نفرت کرتا تھا۔ میں نے کئی طالب علموں کو بے چینی سے کھنکارتے سنا اور ارشاد نے گہری سانس بھری۔ دونوں آدمیوں میں تناؤ اس قدر کثیف تھا کہ کمرے کی فضا کو چاقو سے چیرا جا سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، لیکن میرے پاس تم سے بات کرنے سے بہتر کئی کام ہیں۔ شیخ یاسین نے ڈانٹ کر کہا، اب تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے تاکہ ہم اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں؟ آپ کا کہنا ہے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے، لیکن آپ میرے متعلق تو باتیں کرتے رہے ہیں۔ شمس تبریز نے جواب دیا، آپ مسلسل میرے اور مولانا رومی کے بارے میں بدگوئی سے کام لے رہے ہیں اور تصوف کی راہ پر چلنے والے صوفیوں کے بارے میں بھی۔ شیخ یاسین نے اپنی بڑی سی استخوانی ناک سے سونگھا اور ہونٹوں کو یوں سکیڑا جیسے ان کی زبان تلے کوئی کڑوی شے آ گئی ہو۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، مجھے تم سے کسی بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ جو ضروری ہے وہ میں پہلے سے جانتا ہوں، میری اپنی رائے ہے۔ شمس تبریز ایک تیز اور زہر خند نگاہ کے ساتھ ہماری جانب مڑے۔ بہت سی آراء اور کسی سوال کے بغیر ایک شخص اس سلسلے میں کچھ بہت ہی غلط ہے۔ واقعی، شیخ یاسین نے قدرے جوش بھرے اور محفوظ لہجے میں کہا، پھر ہم ان طالب علموں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ کیا بننا چاہیں گے؟ کوئی دانا شخص جو صاحب علم ہو اور جوابات جانتا ہو، یا پھر کوئی بدحواس شخص جس کے پاس سوائے سوالات کے کچھ نہ ہو۔ میرے سب دوستوں نے شیخ یاسین کی طرفداری کی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ بیشتر لڑکوں نے کسی مخلصانہ اتفاق کے بجائے محض اپنے استاد کی حمایت کے لیے ایسا کیا تھا۔ میں نے خاموش رہنے کا انتخاب کیا۔ کوئی شخص جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر جواب معلوم ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ شمس تبریز نے ہولے سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور ہمارے معلم کی جانب بڑھے، لیکن کیونکہ آپ کو سب معلوم ہے، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تب مجھے کچھ پریشانی شروع ہوئی کہ وہ گفتگو جانے کدھر کا رخ کر رہی تھی، لیکن اس بڑھتے تناؤ کو ختم کرنے کو میں کچھ نہ کر سکتا تھا۔ چونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں شیطان کا پیروکار ہوں، کیا آپ برائے مہربانی ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے خیال میں شیطان کیا ہے؟ شمس تبریز نے پوچھا۔ بالکل، شیخ یاسین نے کہا، جو تبلیغ کا کوئی موقع ضائع نہ کرتے تھے۔ ہمارا مذہب ابراہیمی مذاہب میں سب سے آخری اور بہترین ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان ہی نے آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا تھا، اور ان راندہ درگاہ والدین کی اولاد ہونے کے باعث ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان مختلف بیس میں نمودار ہوتا ہے۔ کبھی وہ جواری کی صورت میں ہمیں قمار بازی کی دعوت دیتا ہے، کبھی وہ کسی حسین عورت کے روپ میں ہمیں بہکاتا ہے۔ شیطان ایسے بیس میں ہو سکتا ہے جس کی ہمیں سب سے کم توقع ہو، جیسا کہ کوئی سرگرداں درویش۔ جیسے اسی جواب کی توقع میں شمس تبریز عمدن مسکرائے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ بڑا سکون ملتا ہوگا اور بڑی آسانی ہوتی ہوگی یہ سوچ کر کہ شیطان ہمیشہ ہمارے باہر ہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ شیخ یاسین نے پوچھا۔ اگر شیطان اتنا ہی مکار اور بے قابو اور منہ زور ہے جتنا آپ کا کہنا ہے، تو پھر ہم انسانوں کے پاس اپنے برے اعمال پر خود کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ زندگی میں جو بھی نیکی اور اچھائی ہو، ہم اسے خدا سے منسوب کر دیں گے اور ہر گناہ کو شیطان سے۔ بہر صورت ہم خود ہر تنقید اور اپنی ذات کے احتساب سے مستثنی ہوں گے۔ کس قدر آسان ہے۔ بات کرتے ہوئے شمس تبریز کمرے میں ٹہلنے لگے۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کی آواز بلند ہوتی گئی۔ لیکن ایک لمحے کو تصور کریں کہ شیطان کا کوئی وجود نہیں، کوئی شیاطین ہمیں جہنم کی جلساتی آگ میں جھونکنے کے منتظر نہیں۔ رگوں میں لہو جما دینے والے یہ سب تصورات ہمیں کچھ دکھانے کو گھڑے گئے ہیں، لیکن پھر وہ گھسی پٹی فرسودہ باتیں بن گئے اور اپنا اصل پیغام کھو بیٹھے۔ اور وہ پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ شیخ یاسین نے اپنے بازو سینے پر لپیٹتے بیزاری سے پوچھا۔
تو آپ کے پاس بھی کوئی سوال تو ہے؟ شمس تبریز نے کہا پیغام یہ ہے کہ انسان خود کو جس کرب و عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جہنم ہمارے اندر موجود ہیں اور جنت بھی۔ قرآن کا فرمان ہے کہ انسان افضل ترین مخلوق ہے، احسن الخالقین بھی ہم ہیں اور اسفل السافلین بھی۔ اگر ہم اس کے مکمل معانی کو گرفت میں لا سکیں تو ہم شیطان کی خود اپنے آپ سے باہر تلاش چھوڑ دیں گے اور اس کے بجائے اپنی توجہ خود پر مرکوز کریں گے۔ ہمیں خلوص سے اپنی خود احتسابی کی ضرورت ہے، دوسروں کی خطاؤں کو تلاش کر کے ان پر داروغہ بننے کی نہیں۔ تم جاؤ اور اپنا احتساب کرو، انشاءاللہ ایک روز تم خود کو نجات دلوا ہی لوگے۔ شیخ یاسین نے جواب دیا لیکن ایک سچے عالم کو اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر رکھنی ہی ہوتی ہے۔ پھر مجھے ایک قصہ سنانے کی اجازت دیجیے۔ شمس تبریز نے ایسی تواضع سے کہا کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ سنجیدہ تھے یا مذاق کر رہے تھے، اور یہ تھا جو انہوں نے ہمیں سنایا۔ کسی مسجد میں 4 تاجر نماز ادا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے مؤذن کو آتے دیکھا، پہلے تاجر نے اپنی نماز توڑ دی اور پوچھا مؤذن کیا اذان ہو چکی ہے یا ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے؟ دوسرے تاجر نے نماز توڑی اور اپنے دوست کی طرف مڑ کر کہنے لگا ارے تم نماز کی ادائیگی کے دوران بول پڑے، تمہاری نماز ضائع ہو گئی، تمہیں دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ سن کر تیسرے تاجر نے مداخلت کی تم اسے کیوں الزام دے رہے ہو احمق، تمہیں اپنی نماز کی پرواہ ہونی چاہیے تھی، اب تمہاری نماز بھی ضائع ہو گئی۔ تب چوتھا تاجر مسکرایا اور بلند آواز میں کہنے لگا انہیں تو دیکھو، ان تینوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دیں، شکر خدا کا کہ میں گمراہوں میں سے نہیں۔ یہ قصہ سنا کر شمس تبریز طلباء کے سامنے کھڑے ہوئے اور پوچھا سو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی رائے میں کس تاجر کی نماز ضائع ہوئی؟ کمرہ جماعت میں ذرا دیر ہلچل رہی کیونکہ ہم آپس میں اس جواب پر بات کر رہے تھے۔ آخر پیچھے سے کسی نے جواب دیا دوسرے، تیسرے اور چوتھے تاجر کی نمازیں ضائع ہو گئیں، لیکن پہلا تاجر بے گناہ ہے کیونکہ وہ تو مؤذن سے صرف پوچھنا ہی چاہتا تھا۔ ہاں لیکن اسے اس طرح نماز ترک نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ارشاد نے بیچ میں اعتراض اٹھایا واضح ہے کہ تمام تاجر ہی غلطی پر تھے ماں سوائے چوتھے کے جو صرف خود کلامی کر رہا تھا۔ ان دونوں کے جواب سے اختلاف کرتے میں نے اپنی نگاہ پھیر لی، لیکن میں اپنی زبان بند رکھنے کے لیے پرعزم تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے خیالات کو شاید پسند نہ کیا جائے، لیکن جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن سے گزرا شمس تبریز نے میری طرف اشارہ کیا اور بولے اور تم جو وہاں بیٹھے ہو تمہارا کیا خیال ہے؟ بولنے کے قابل ہونے سے پہلے میں نے تھوک نگلی۔ ان تاجروں سے غلطی یہ نہیں ہوئی تھی کہ وہ دوران نماز بول اٹھے تھے، میں نے کہا، بلکہ غلطی یہ تھی کہ اپنے کام سے کام رکھنے اور خدا سے رابطہ قائم کرنے کے بجائے انہیں اس میں زیادہ دلچسپی تھی کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا۔ تاہم میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان پر کوئی فیصلہ دیں گے تو ہم بھی انہی جیسی قطعی غلطی کا ارتکاب کریں گے۔ سو تمہارا جواب کیا ہے؟ اچانک شیخ یاسین نے اس گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میرا جواب یہ ہے کہ ان چاروں تاجروں سے ایک سی غلطی ہوئی اور پھر بھی ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آخرکار یہ فیصلہ دینے کے مجاز ہم نہیں۔ شمس تبریز نے میری طرف قدم بڑھایا اور مجھے اس قدر شفقت و مہربانی سے دیکھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں والدین کی غیر مشروط محبت سے حیض اٹھاتا کوئی ننھا بچہ تھا۔ انہوں نے میرا نام پوچھا اور میرے بتانے پر انہوں نے تبصرہ کیا یہاں تمہارا یہ دوست حسام ایک صوفی قلب رکھتا ہے۔ یہ سن کر میرے کانوں کی لویں تک سرخ ہو گئیں۔ کوئی شک نہ تھا کہ بعد میں شیخ یاسین مجھے سرزنش کرتے اور میرے دوست مجھے تضحیک کا اور مذاق کا نشانہ بناتے، لیکن میری ساری فکریں جلد ہی تحلیل ہو گئیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھا اور شمس تبریز کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ انہوں نے جواب میں ایک آنکھ میچی اور مسکراتے ہوئے بیان کرنے لگے صوفی کہتا ہے کہ مجھے دوسروں سے متعلق رائے دینے کے بجائے خدا سے اپنے باطنی معاملے کی پرواہ ہونی چاہیے۔ تاہم کوئی دقیانوسی عالم ہمیشہ دوسروں ہی میں خامیاں تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن طالب علموں یہ فراموش مت کرنا کہ بیشتر اوقات جو شخص دوسروں کے بارے میں شکایت کناں رہتا ہے وہی خود غلطی پر ہوتا ہے۔ میرے طلباء کے ذہنوں کو الجھانا بند کرو، شیخ یاسین نے مداخلت کی۔ ایک عالم کی حیثیت سے ہم دوسروں کے اعمال سے بے پرواہ ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لوگ ہم سے بہت سے سوال پوچھتے اور جوابات کی توقع رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگیاں اپنے مذہب کے مطابق درست اور بھرپور طریقے سے گزار سکیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نکسیر پھوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کی حاجت ہوتی ہے یا کیا دوران سفر روزہ رکھنا ہوگا وغیرہ۔ شافعی، حنفی، حنبلی اور مالکی فقہ سب کے احکامات ان معاملات پر مختلف ہیں۔ ہر فقہ کے اپنے باریک بین جوابات ہیں جن کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔
خوب، لیکن ان برائے نام اختلافات سے اس قدر وابستہ بھی مت ہوں۔ شمس تبریز نے کہا اور گہری سانس بھری۔ کلام اللہ مکمل ہے، گل کو داؤ پر لگا کر جزو یا ذیلی تفصیلات میں مت الجھے۔ جزوی تفصیلات، شیخ یاسین نے تشکک سے دہرایا، ایمان والے قوانین کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ہم عالم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ رہنمائی کرتے رہیں، یعنی جب تک کہ آپ یہ نہ بھول جائیں کہ آپ کی رہنمائی محدود ہے اور کلام اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں، شمس تبریز نے کہا، اور پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگے، لیکن جنہیں پہلے ہی آگہی مل چکی ہو انہیں تبلیغ کی کوشش مت کریں۔ وہ آیات قرآنی سے ایک مختلف مسرت اخذ کرتے ہیں اور یوں انہیں کسی شیخ کی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر شیخ یاسین اس قدر برہم ہوئے کہ ان کے مرجھائے رخسار کرمزی ہو گئے اور ان کے حلق کی ہڈی ابھر آئی۔ ہم جو رہنمائی کرتے ہیں اس میں کچھ بھی عارضی نہیں، انہوں نے کہا۔ شریعت ان قوانین و ضوابط کا مجموعہ ہے جس کی ہر مسلمان کو پیدائش سے موت تک پیروی کرنی چاہیے۔ شریعت محض ایک کشتی ہے جو بحر حق میں رواں ہے۔ راہ خدا کا سچا سالک جلد یا بدیر اس سے اتر کر سمندر میں چھلانگ لگا دے گا تاکہ وہ شکاری مچھلیوں کا لقمہ بن سکے۔ شیخ یاسین نے ہنستے ہوئے ترکی بترکی کہا، یہی ہوتا ہے ایسے شخص کے ساتھ جو رہنمائی لینے سے انکار کرے۔ کچھ طلباء نے ہنسی میں ان کا ساتھ دیا، لیکن باقی ہم سب بڑھتی ہوئی بے چینی محسوس کرتے ہوئے خاموش رہے۔ سبق کا وقت ختم ہو رہا تھا اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس گفتگو کا انجام مثبت طور پر ہوگا۔ شمس تبریز نے بھی یہی ملال محسوس کیا ہوگا، کیونکہ وہ دلگیر بلکہ تقریباً مایوس دکھائی دیے، یوں جیسے اچانک اس تمام گفتگو سے تھک کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، اس قدر ہولے سے جنبش کرتے ہوئے جو بالکل ناقابل محسوس تھی۔ اپنے تمام سفروں میں میری ملاقات بہت سے شیوخ سے ہوئی، شمس تبریز نے کہا، کچھ مخلص تھے اور دوسرے منکسر المزاج اور با اخلاق، اور انہیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ آج کل کے شیوخ کے سروں کے بدلے میں خدا کے سچے عاشقوں کے پرانے جوتوں کی دھول بھی نہ دوں گا، حتیٰ کہ پردے کے پیچھے سایوں کی صورت کرتب دکھانے والے بھی ان سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ کم از کم یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ دکھاتے ہیں وہ محض فریب نظر ہے۔ بہت ہو گئی، میرا خیال ہے کہ ہم تمہاری دو شاخی زبان سے خاصی بکواس سن چکے ہیں۔ شیخ یاسین نے گویا اعلان کیا، اب میرے کمرہ جماعت سے نکل جاؤ، فکر مت کیجیے، میں جانے ہی والا تھا، شمس تبریز نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر ہماری جانب مڑے، تم لوگوں نے آج جو بھی مشاہدہ کیا یہ اس قدر پرانی بحث ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، انہوں نے بیان کیا، لیکن یہ بحث نہ صرف تاریخ اسلام سے متعلق ہے بلکہ یہ ہر ابراہیمی مذہب کے قلب میں موجود ہے۔ یہ عالم اور صوفی، ذہن اور دل کے درمیان نزاع ہے، تم سب اپنی مرضی سے انتخاب کرو۔ شمس تبریز نے ذرا توقف کیا کہ ہم ان کے الفاظ کو مکمل تاثر کے ساتھ محسوس کریں۔ میں نے خود پر جمی ان کی نگاہ محسوس کی اور یہ جیسے کسی کو شریک راز کرنے جیسا تھا، کسی ان کہی ان لکھی برادری میں داخلہ۔ پھر انہوں نے مزید کہا، آخر میں تمہارے معلم اور نہ ہی میں اس سے زیادہ علم رکھ سکتے ہیں جتنا اللہ ہمیں جاننے کی اجازت دے۔ ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اگرچہ اہمیت صرف ایک بات کی ہے، یہ کہ کسی منکر جو روشنی دیکھنے سے انکار کرے، اس کے نابینا پن سے سورج کی آب و تاب ماند نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ شمس تبریز نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا اور ہم سب کو الوداع کہا، سمیت شیخ یاسین کے جو ایک طرف سنجیدہ اور بے حس سے کھڑے تھے۔ درویش نے باہر نکل کر اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا، ہمیں اس قدر گہری خاموشی میں چھوڑ کر کہ خاصی دیر تک تو ہم نے نہ کوئی ہنگامہ کیا اور نہ ہی بات کر سکے۔ وہ ارشاد تھا جس نے مجھے اس بے خودی کے عالم سے باہر نکالا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے کچھ ناپسندیدگی سے گھور رہا تھا، تبھی تھا کہ مجھے ادراک ہوا کہ میرا دایاں ہاتھ میرے دل کے مقام پر رکھا تھا، اس سچائی کو سلام پیش کرتے ہوئے جسے ابھی ابھی اس دل نے پہچان لیا تھا۔ بیبرس جنگجو، کونیا مئی 1246۔ برباد مگر پھر بھی غیر مغلوب۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آ سکا جب میں نے سنا کہ شمس نے طلباء کے سامنے میرے چچا سے دو بدو بحث کی جرت کی تھی۔ اس آدمی میں کوئی تہذیب نہیں۔ میری کس قدر خواہش تھی کہ کاش اس کی آمد پر میں مدرسے میں موجود ہوتا، اس سے پہلے کہ اسے اپنی فاسق زبان کھولنے کا موقع ملتا، میں اسے وہاں سے نکال دیتا، لیکن میں وہاں موجود نہ تھا، اور لگتا ہے کہ اس کی چچا سے خاصی لمبی گفتگو ہوئی جس کے بارے طلباء تب سے بکواس کر رہے ہیں، اگرچہ میں ان کی باتوں کو شک سے ہی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی بتائی روداد
متضاد ہے اور وہ اس بدکردار درویش کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ مجھے آج شب بہت گھبراہٹ سی ہے، یہ سب اس طوائف گل صحرا کے باعث ہے، میں اسے اپنے ذہن سے نکال ہی نہیں پا رہا۔ وہ مجھے خفیہ خانوں والے زیورات کے ڈبے کی یاد دلاتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ملکیت ہے، لیکن جب تک کہ تمہارے پاس چابیاں نہ ہوں وہ مقفل اور ناقابل رسائی ہی رہتا ہے، چاہے تم اسے باہوں میں لیے رہو۔ اس کا دستبردار ہونا مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے۔ میں خود سے پوچھتا رہا کہ اس نے میرے جنونی اشتعال پر کوئی مزاحمت کیوں نہ کی، کیسے وہ فرش پر میرے قدموں میں کسی گندے پرانے قالین کی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی۔ اگر وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی یا مدد کے لیے چیختی چلاتی تو میں اسے زد و کوب کرنا بند کر دیتا، لیکن وہ بے حرکت پڑی رہی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں، منہ یوں بند تھا جیسے جو بھی ہوتا وہ اس کے سامنے کو تیار تھی۔ کیا اسے واقعی بالکل پرواہ نہ تھی کہ میں چاہے اس کی جان ہی لے لیتا؟ میں دوبارہ کعبہ خانے جانے سے خود کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن آج میں اس سے ملنے کی خواہش سے ہار گیا۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں سوچتا رہا کہ مجھے دیکھ کر وہ کیا رد عمل دکھائے گی۔ اس صورت میں کہ اس نے میری شکایت کر دی اور حالات خراب ہوئے تو میں کعبہ خانے کی نائکہ کو بطور رشوت کچھ رقم دیتا یا اسے دھمکاتا۔ میں نے اپنے ذہن میں سب ممکنہ باتیں سوچ رکھی تھیں اور ہر امکان کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا، ماں سوائے اس امکان کے کہ وہ فرار ہو سکتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ گل صحرا یہاں نہیں ہے۔ میں پھٹ پڑا۔ کہاں گئی ہے وہ؟ اس طوائف کو بھول ہی جاؤ۔ کعبہ خانے کی نائکہ نے لوکم اچھال کر منہ میں ڈالی اور اس کا رس اپنی انگلیوں سے چاٹتے کہا۔ یہ دیکھ کر میں کسی قدر پریشان تھا۔ اس نے ذرا نرمی سے مزید کہا، تم دوسری لڑکیوں پر ایک نظر کیوں نہیں ڈالتے؟ بیبرس، میں گھٹیا طوائفوں سے نہیں ملنا چاہتا موٹی حرافہ، مجھے گل صحرا سے ملنا ہے اور ابھی ملنا ہے۔ مخنث نے میرے یوں تخاطب پر اپنی گہری تیکھی بھویں اچکائیں، لیکن مجھ سے بحث کی جرأت نہ کی۔ اس کی آواز یوں سرگوشی میں ڈل گئی جیسے اسے خود ان الفاظ پر شرمندگی ہو جو وہ کہنے کو تھی۔ وہ جا چکی ہے، لگتا ہے جب سب سو رہے تھے تو وہ فرار ہو گئی۔ یہ اس قدر بے تکی بات تھی کہ اس پر ہنسی بھی نہ آئی۔ کب سے یہ ہوا کہ طوائفیں اپنے کعبہ خانوں سے بھاگنے لگی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ تم اسے ابھی تلاش کرو۔ نائکہ نے یوں دیکھا جیسے وہ حقیقت میں مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ تم مجھے حکم دینے والے کون ہوتے ہو؟ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سرکش آنکھوں سے جو بالکل بھی گل صحرا جیسی نہ تھیں مجھے غصے سے گھورتے ہوئے پھنکاری۔ میں ایک ضابطہ سپاہی ہوں جس کا چچا اہم عہدے پر فائز ہے۔ میں تمہارے اس اڈے کو بند کروا کر تم سب کو سڑک پر لے آؤں گا۔ میں نے اس کی طرف بڑھ کر اس کی گود میں رکھے پیالے سے لوکم اٹھاتے ہوئے کہا۔ لوکم نرم اور مزیدار تھی۔ میں نے اپنی انگلیاں نائکہ کے ریشمی سرپوش سے پونچھ لیں۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، لیکن اسے مجھ سے جھگڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تم مجھے کیوں الزام دے رہے ہو؟ وہ بولی۔ الزام اس درویش کو دو، اسی نے گل صحرا کو ورغلا کر کعبہ خانہ چھوڑنے اور خدا کی جستجو پر قائل کیا تھا۔ لمحے بھر کو مجھے سمجھ نہ آئی کہ وہ کس کی بات کر رہی تھی، لیکن پھر مجھ پر احیا ہوا کہ اس کی مراد شمس تبریز کے سوا کسی سے نہیں تھی۔ پہلے اس نے میرے چچا کو ان کے طلباء کے سامنے بے عزت کیا اور اب یہ کچھ۔ واضح تھا کہ اس کافر کو اپنی حدوں کا علم نہ تھا۔ ایلا، نارتھمپٹن، 26 جون 2008۔ میرے محبوب عزیز، میں نے اس مرتبہ تمہیں خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ تم جانتے ہو پرانے طریقے سے روشنائی، خوشبودار کاغذ، ہم رنگ لفافے اور ڈاک ٹکٹ کے ساتھ۔ آج سے پہر میں اسے ایمسٹرڈیم کی ڈاک میں پوسٹ کروں گی۔ مجھے فوراً ایسا کرنا ہوگا کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے دیر کی تو میں ایسا کبھی نہ کر پاؤں گی۔ پہلے آپ کسی سے ملتے ہیں، کوئی ایسا جو آپ کے ارد گرد موجود سب لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، ایسا شخص جو ہر شے کو کسی مختلف نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے اور آپ کو اپنا زاویہ نگاہ بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے، ہر شے کا نئے سرے سے مشاہدہ، اندر اور باہر دونوں سے۔ آپ کا خیال ہوتا ہے کہ آپ ایسے شخص سے ایک محفوظ فاصلہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس خوبصورت طوفان میں سے راستہ تلاش کرتے ہوئے نکل سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو ادراک ہوتا ہے، یکا یک احساس ہوتا ہے کہ آپ ہر طرف سے گھر چکے ہیں اور در حقیقت کچھ بھی آپ کے اختیار میں نہیں۔ میں نہیں بتا سکتی ہوں کہ میں کب تمہارے الفاظ کی اسیر ہوئی، مجھے بس یہ معلوم ہے کہ ہماری خط و کتابت مجھے تبدیل کرتی رہی ابتدا سے ہی۔ امکان ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کہہ کر پچھتاوا ہوگا، لیکن ساری زندگی ان چیزوں پر پچھتاتے رہنے کے بعد جو کرنے میں ناکام رہی، اب مجھے کچھ ایسا کرنے میں کوئی نقصان دکھائی نہیں دیتا جس پر بعد ازاں کوئی پچھتاوا ہو۔
جب سے میری تم سے تمہارے ناول اور ای میلز کے ذریعے ملاقات ہوئی ہے تم میری سوچوں پر حاوی ہو۔ ہر مرتبہ جب میں تمہاری ای میلز پڑھتی ہوں میرے اندر لہر سی اٹھنے لگتی ہے اور مجھے ادراک ہوتا ہے کہ ایک عرصے سے میں نے ایسا اطمینان اور جوش محسوس نہیں کیا۔ دن بھر تم میرے ذہن میں رہتے ہو، میں دل ہی دل میں تم سے باتیں کرتی ہوں اور سوچتی ہوں میری زندگی کی ہر نئی تحریک پر تم کیا رد عمل دکھاؤ گے۔ کسی اچھے ریسٹورنٹ جاؤں تو وہاں میں تمہارے ہمراہ جانا چاہتی ہوں۔ جب بھی میں کوئی اپنی دلچسپی کی چیز دیکھتی ہوں تو وہ میں تمہیں دکھا نہ پانے پر اداس ہوتی ہوں۔ اگلے روز میری چھوٹی بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اپنے بالوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرے بال ہمیشہ جیسے ہی ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں مختلف نظر آتی ہوں کیونکہ اب میں مختلف محسوس کرتی ہوں۔ پھر میں خود کو یاد دلاتی ہوں کہ ہماری تو ابھی ملاقات تک نہیں ہوئی اور یہ بات مجھے حقیقت کی دنیا میں کھینچ لاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارا کیا کروں۔ میں نے تمہارے ناول کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے اور اپنی رپورٹ بھیج دی ہے۔ اوہ ہاں، میں اس پر ایک اداراتی رپورٹ لکھ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں اپنے خیالات میں تمہیں شریک کرنا چاہتی تھی، یا کم از کم وہ رپورٹ تمہیں بھیجنا چاہتی تھی جو میں نے لٹریری ایجنٹ کو دی، لیکن مجھے یہ ٹھیک نہ لگا۔ اگرچہ میں اس رپورٹ کی تفصیلات میں تمہیں شریک نہیں کر سکتی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے تمہارا ناول بے حد پسند آیا۔ اس مسرت کا شکریہ، تمہارے الفاظ ہمیشہ میرے ہمراہ رہیں گے۔ بہرحال یہ خط لکھنے کے فیصلے کا تعلق دلکش کفر سے نہیں، یا پھر سب کچھ کا تعلق اسی سے ہے۔ ہمارے درمیان جو کچھ بھی یہ ہے اس نے مجھے مجبور کیا، اور اس کا مجھ پر حاوی اثر میرا مجھ پر سے اختیار چھین رہا ہے۔ یہ اتنا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے کہ میں اب اس سے نمٹ نہیں سکتی۔ پہلے مجھے تمہارے تخیل اور تمہاری کہانیوں سے محبت تھی، اور پھر مجھے ادراک ہوا کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے جو ان کہانیوں کے پیچھے ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارا اس سب کا کروں کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، مجھے یہ خط فوراً ڈاک کے سپرد کرنا ہے، اگر نہیں تو میں اس کے درجنوں پرزے کر دوں گی۔ میں ظاہر یوں کروں گی جیسے میری زندگی میں کچھ نیا، کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ ہاں، میں وہی سب کر سکتی ہوں جو ہمیشہ کرتی آئی ہوں، اور یوں ظاہر کرتی رہوں گی جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ میں یہ دکھاوا کر سکتی تھی اگر میرے دل سے یہ شیریں ٹیس نہ اٹھ رہی ہوتی۔ محبت کے ساتھ، ایلا۔ کیرا، کونیا، مئی 1246۔ بپتسمہ آتش کا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے۔ آج صبح اچانک ہی ایک عورت شمس تبریز کا پوچھنے آئی۔ میں نے اسے ذرا دیر بعد آنے کا کہا کیونکہ وہ گھر پر نہ تھے، لیکن اس نے بتایا کہ وہ بے خانماں تھی اور یہ کہ وہ سین میں انتظار کر لے گی۔ تبھی تھا کہ مجھے شک ہوا اور میں نے اس سے پوچھ گچھ کی کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر سی گئی اور اپنا نقاب ہٹا کر چہرہ دکھایا جو زخموں کے نشانوں سے بھرا اور زد و کوب سے سوجا ہوا تھا۔ خراشوں اور زخموں کے باوجود وہ انتہائی نرم و نازک حسینہ تھی۔ آنسوؤں اور سسکیوں میں اور حیرت انگیز خوشبیانی سے اس نے اسی بات کی توثیق کی جس کا مجھے شبہ تھا، وہ کسی کعبہ خانے کی طوائف تھی۔ لیکن میں وہ دہشت خیز جگہ چھوڑ آئی ہوں، اس نے کہا۔ میں حمام میں گئی تھی اور میں نے 40 مرتبہ 40 دعاؤں کے ساتھ غسل کیا۔ میں نے عہد کیا کہ مردوں سے دور رہوں گی۔ اب سے میری زندگی خدا سے منسوب ہے۔ نہ جانتے ہوئے کہ میں کیا کہوں، میں نے اس کی زخمی آنکھوں میں جھانکا اور سوچنے لگی کہ اس قدر حسین، نوجوان اور نازک ہوتے ہوئے اس کے اندر اس زندگی کو چھوڑنے کا حوصلہ کیسے آیا جس سے وہ واقف تھی۔ میں کسی گناہگار عورت کو اپنے گھر کے قریب بھی نہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے دل پر اثر کیا، ایک قسم کی سادگی، تقریباً معصومیت جو میں نے پہلے کبھی کسی میں نہ دیکھی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں نے مجھے مقدس مریم کی آنکھیں یاد دلا دیں۔ میں اسے وہاں سے بھگا نہ سکی۔ میں نے اسے صحن میں انتظار کرنے دیا، میں بس یہی کر سکتی تھی۔ وہ کسی مرمرین مجسمے کی طرح بے حس و حرکت خلا میں گھورتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ گھنٹہ بھر بعد جب شمس تبریز اور مولانا رومی چہل قدمی سے واپس آئے، میں عجلت میں انہیں اس غیر متوقع مہمان کی اطلاع دینے بھاگی۔ تم نے کہا کہ ہمارے سین میں کوئی طوائف آئی بیٹھی ہے؟ مولانا رومی نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ خدا کی جستجو میں کعبہ خانے کو چھوڑ آئی ہے۔ او، وہ یقیناً گلے صحرا ہوگی، شمس تبریز کہہ اٹھے۔ ان کا لہجہ حیرانی سے زیادہ خوشی بھرا تھا۔ تم نے اسے باہر کیوں رہنے دیا؟ اسے اندر بلاؤ۔ لیکن اگر آس پڑوس میں پتہ چلا کہ ہماری چھت تلے کوئی طوائف موجود ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے اعتراض کیا۔ میری آواز تناؤ سے چٹخ رہی تھی۔ کیا ہم سب بہرحال ایک ہی چھت تلے نہیں رہ رہے؟ شمس تبریز نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاہ و گدا، کنواریاں اور طوائفیں، سب کے سب ایک ہی آسمان تلے۔ میں شمس تبریز سے کیسے بحث کر سکتی تھی؟ ان کے پاس ہر بات کا جواب
تیار ہوتا تھا۔ میں نے طوائف کو گھر میں بلا لیا، یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہمسایوں کی متجسس نگاہیں ہم پر نہ پڑی ہوں۔ گل صحرا کمرے میں داخل ہوتے ہی سسکیاں بھرتے ہوئے شمس تبریز کی دست بوسی کو آگے بڑھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم یہاں آ گئیں۔ شمس تبریز یوں چہکے جیسے کسی دیرینہ دوست سے باتیں کر رہے ہوں۔ تم اس جگہ واپس کبھی نہیں جاؤ گی، تمہاری زندگی کا وہ مرحلہ بالکل ختم ہو چکا، اللہ راہ حق کو تمہارے لیے مبارک کرے۔ گل صحرا مزید شدت سے رونے لگی، لیکن نائکہ مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دے گی، وہ گیدڑ سر کو میرے پیچھے بھیجے گی، آپ نہیں جانتے کیسے۔ اپنا ذہن ان سوچوں سے آزاد کر لو بچی، شمس تبریز نے اس کی بات قطع کی۔ ایک اور اصول یاد رکھنا، اس دنیا میں ہر شخص کہیں نہ کہیں پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی تگ و دو میں ہے، جو سب موت کے بعد یہیں رہ جائے گا۔ اس صورت میں تم عدم یا نیست کے اعلیٰ ترین مرحلے کا عزم رکھو۔ اس زندگی کو صفر کے ہندسے کی طرح سبک سری اور خالی پن سے جیو۔ ہم کسی برتن سے مختلف نہیں، باہر کی سجاوٹ اور خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اندر کا خالی پن ہمیں درست سمت میں رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمیں وہ کچھ متحرک نہیں رکھتا جو ہم حاصل کرنے کی تمنا اور عزم رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں اسی خالی پن کا شعور رواں رکھتا ہے۔ شام گئے میں نے گل صحرا کو اس کا سونے کا بستر دکھایا۔ اس کے فوراً لیٹ کر گہری نیند سونے کے بعد میں مرکزی کمرے میں واپس چلی آئی، جہاں مولانا رومی اور شمس تبریز باہم گفتگو کر رہے تھے۔ تمہیں ہمارا رقص دیکھنا چاہیے، شمس تبریز نے مجھے وہاں آتے دیکھ کر کہا۔ کیسا رقص؟ میں نے پوچھا۔ روحانی رقص، کہہ رہا ایسا جو تم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ میں نے تعجب سے اپنے شوہر کو دیکھا، کیا ہو رہا تھا؟ وہ کس رقص کی بات کر رہے تھے؟ مولانا آپ ایک معزز عالم ہیں، لوگوں کی تفریح طبع کا سامان نہیں، لوگ آپ کے متعلق بھلا کیا سوچیں گے؟ یہ پوچھتے ہوئے مجھے اپنا چہرہ سرخ پڑتا محسوس ہوا۔ فکر مت کرو، مولانا رومی نے کہا، شمس تبریز اور میں اس بارے میں عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں۔ ہم درویشوں کا صوفی رقص متعارف کروانا چاہتے ہیں، اسے سما کہا جاتا ہے۔ عشق الہی کا کوئی بھی طلبگار خوشی سے ہم میں شامل ہو سکتا ہے۔ میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، لیکن اس درد کا موازنہ میرے دل کے کرب سے نہ کیا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا اگر لوگ اسے پسند نہ کریں؟ ہر کوئی رقص کو اچھا نہیں سمجھتا۔ میں نے اس امید میں شمس تبریز سے کہا کہ شاید یہ سن کر وہ اپنی اگلی بات کہنے سے رک جائیں، کم سے کم اس رقص کو ذرا ملتوی ہی کر دیں۔ ہر کوئی تو خدا کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، شمس تبریز نے اسی سانس میں جواب دیا۔ کیا ہم اس پر یقین کو بھی ملتوی کر دیں؟ اور یوں بحث انجام کو پہنچ گئی۔ کہنے کو مزید کچھ نہ رہا، اور دیواروں کے تختوں سے ٹکراتی اور میرے کانوں میں بجتی ہوا کے شور نے گھر کو بھر دیا۔ سلطان ولد، کونیا، جون 1246۔ بظاہر حسن دیکھنے والی آنکھ میں ہوتا ہے، شمس تبریز کہتے ہیں، ہر کوئی ایک ہی رقص دیکھے گا، مگر ہر کوئی اسے مختلف طور پر دیکھے گا۔ سو پریشانی کیسی، کچھ لوگوں کو وہ پسند آئے گا، کچھ کو نہیں۔ تاہم سما کی شام میں نے شمس تبریز سے کہا کہ مجھے تشویش تھی کہ کوئی بھی نہ آئے گا۔ فکر مت کرو، انہوں نے زور دے کر کہا، شہر کے لوگ ہو سکتا ہے مجھے ناپسند کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے والد کے بھی اب عقیدت مند نہ رہے ہوں، لیکن وہ ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتے، انہیں ان کا تجسس یہاں لائے گا۔ اور بالکل اسی طرح سما کی شام میں نے کشادہ دالان کو لوگوں سے بھرا پایا۔ تاجر، آہنگر، بڑھئی، کسان، سنگ تراش، دوا فروش، کاریگر، منشی، کمہار، نانبائی، نوحہ گر، نجومی، چوہے پکڑنے والے، عطر فروش، سب وہاں موجود تھے۔ حتیٰ کہ شیخ یاسین بھی اپنے مریدوں کے ایک گروہ کے ہمراہ آئے۔ خواتین پچھلی جانب بیٹھی تھیں۔ پہلی قطار میں ہمارے سلطان کے خسرو کو اپنے مشیروں کے ہمراہ بیٹھے دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا، یہ دیکھ کر کہ اتنی بارتبہ شخصیت میرے والد کی حامی تھی تو اس پر لوگوں کی زبان بندی ہو جاتی۔ حاضرین کو دالان میں اپنی نشستیں سنبھالنے میں خاصا وقت لگا، اور اس کے بعد بھی دالان کے اندر کا شور پوری طرح ختم نہ ہوا اور لوگوں کی چیمہ گوئیاں جاری رہیں۔ کسی ایسے شخص کے برابر بیٹھنے کی کوشش میں جو شمس تبریز کے بارے بدگوئی نہ کرے، میں مدہوش سلیمان کے برابر جا بیٹھا۔ اس سے شراب کی بو آ رہی تھی، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں، اور اگرچہ اندر فضا اتنی گرم تھی کہ ہم اپنی اوڑھنی چادریں اتار سکتے تھے، میرے دانت بجنے لگے۔ یہ رقص میرے والد کی مائل بزوال نیکنامی کے لیے اس قدر اہم تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی، لیکن چونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ سب ٹھیک رہنے کے سوا کیا مانگوں، میری دعا بڑی مجہول سی تھی۔ کچھ دیر بعد آواز سنائی دی، پہلے کہیں دور اور پھر وہ قریب آتی گئی۔ وہ اس قدر دل فریب صدا تھی کہ سب سانس روک کر سننے لگے۔ یہ کس قسم کا ساز ہے؟ سلیمان نے ملی جلی مروبیت اور مسرت سے سرگوشی کی۔ اسے نئے
بانسری کہتے ہیں۔ میں نے بابا اور شمس تبریز کے مابین گفتگو یاد کرتے ہوئے کہا، اور اس کی صدا محبوب کے لیے آہ بھرتے محب کی سی ہے۔ نئے کے قدرے دھیما ہونے پر میرے والد سامنے آئے۔ نپے تلے قدم بڑھاتے وہ سامنے آئے اور حاضرین کو سلام کیا۔ ان کے پیچھے 6 درویش نمودار ہوئے۔ وہ سب میرے والد کے شاگرد تھے۔ ان سب نے لمبے سفید چغے پہن رکھے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور دعا لینے میرے والد کے سامنے جھکے۔ پھر موسیقی شروع ہوئی اور ایک ایک کر کے درویش گھومنے لگے، پہلے آہستہ اور پھر سانس روک دینے والی تیز رفتاری سے، جس پر ان کے چغے کھل کر کنول کے پھول دکھائی دینے لگے۔ وہ قابل دید منظر تھا۔ میں فخر اور خوشی سے مسکرائے بغیر نہ رہ پایا۔ میں نے کنکھیوں سے حاضرین کا رد عمل دیکھنا چاہا۔ ناگوار ترین افواہ ساز بھی واضح پسندیدگی اور تحسین سے رقص دیکھ رہے تھے۔ تمام درویش گھومتے رہے، رقصاں رہے جیسے ابد تک۔ پھر موسیقی تیز ہوئی اور پردے کے پیچھے سے رباب کی آواز بھی نئے اور دمامہ کے ساتھ شامل ہوتی چلی گئی۔ تبھی تھا کہ شمس تبریز کسی سرکش صحرائی بگولے کی طرح نمودار ہوئے، باقی درویشوں کی نسبت گہرے رنگ کا لباس پہنے۔ وہ بھی تیزی سے گھومنے لگے۔ ان کے ہاتھ آسمان کی طرف کھلے ہوئے تھے اور چہرہ اوپر کی جانب یوں اٹھا ہوا تھا جیسے سورج کی جستجو میں سورج مکھی کا پھول۔ میں نے حاضرین میں کئی لوگوں کو مروب ہو کر گہری سانس بھرتے سنا، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو شمس تبریز سے نفرت کرتے تھے جیسے اس لمحے کے اسیر ہو گئے۔ میں نے اپنے والد کی طرف نگاہ کی جب شمس تبریز جذب کے عالم میں رقصاں تھے اور باقی مرید اپنے اپنے محور میں آہستگی سے محو گردش تھے۔ میرے والد شاہ بلوط کے کسی بوڑھے درخت کی مانند ساکت تھے، دانا اور طمانینت بھرے۔ ان کے ہونٹ مسلسل دعا میں ہل رہے تھے۔ آخرکار موسیقی مدھم ہوئی۔ یک تمام درویش تھم گئے۔ کنول کے ہر پھول نے اپنا منہ بند کر لیا۔ ہولے سے سر کو جھکاتے ہوئے میرے والد نے سب کے لیے دعائے برکت کی، اور لمحے بھر کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہم سب کامل ہم آہنگی کے ساتھ آپس میں بڑھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ کوئی نہ جانتا تھا کہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ کسی نے اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ بھی نہ دیکھا تھا۔ میرے والد کی آواز نے خاموشی کو چھید دیا۔ میرے دوستو، اسے سماع کہتے ہیں، رقص درویش۔ آج کے بعد ہر عمر کے درویش سماع کریں گے۔ آسمان کی جانب اشارہ کرتا ایک ہاتھ، دوسرا زمین کی طرف جھکا ہوا۔ محبت کا ہر ذرہ جو ہم خدا سے وصول کرتے ہیں، ہم اسے لوگوں میں بانٹنے کا عہد کرتے ہیں۔ حاضرین مسکرائے اور زیر لب ان سے اتفاق کیا۔ پورے دالان میں ایک گرم جوش اور دوستانہ ہلچل دوڑ گئی۔ میں یہ رد عمل دیکھ کر اس قدر جذباتی ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آخرکار میرے والد اور شمس تبریز کو وہ احترام اور محبت ملنے کا آغاز ہو گیا تھا جس کے وہ یقیناً حقدار تھے۔ وہ شام اسی خوشگوار ماحول میں انجام کو پہنچ سکتی تھی، اور میں اس بھروسے کے ساتھ خوش باش گھر واپس جا سکتا تھا کہ اب حالات بہتر ہو رہے تھے۔ اگر وہ رونما نہ ہوا ہوتا جو اس سب کے بعد ہوا، کچھ ایسا جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ مدہوش سلیمان، کونیا، جون 1246۔ بے شک انتہائی ناقابل فراموش شام تھی وہ۔ میں ابھی تک اس کے اثرات سے نکل نہیں پایا، اور وہ سب کچھ جو میں نے آج رات مشاہدہ کیا، ان میں سب سے تعجب خیز اس کا اختتامی حصہ تھا۔ سماع کے بعد کہ خسرو کھڑے ہوئے اور چہار اطراف رعونت و تحکم بری نگاہیں دوڑائیں۔ خود پسند انداز میں وہ چبوترے کی طرف بڑھے اور زوردار کہے کے بعد کہنے لگے، مبارک ہو درویش حضرات، میں آپ سب کی کارکردگی سے خوش ہوا۔ مولانا رومی نے بڑے سلیقے سے ان کا شکریہ ادا کیا، اور چبوترے پر موجود دوسرے درویشوں نے بھی۔ پھر موسیقار اٹھ کھڑے ہوئے اور معزز مہمان کو انتہائی احترام سے سلام کیا کہ خسرو کا چہرہ طمانینت سے چمک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک محافظ کو اشارہ کیا جس نے فوراً ایک مخملین تھیلی انہیں تھما دی کہ خسرو نے تھیلی کو کئی مرتبہ ایک سے دوسرے ہاتھ میں اچھالا، یہ دکھانے کو کہ وہ طلائی سکوں سے بھری ہوئی تھی، اور پھر اسے چبوترے پر اچھال دیا۔ میرے ارد گرد بیٹھے لوگوں نے گہری سانس بھری اور نعرہ تحسین بلند کیا۔ ہم اپنے سلطان کی سخاوت پر اسی قدر جذباتی ہو گئے تھے، مطمئن اور پر اعتماد کہ خسرو واپس جانے کو مڑے، لیکن انہوں نے بیرونی راستے کی جانب ابھی دوسرا ہی قدم بڑھایا تھا کہ وہی تھیلی جو انہوں نے چبوترے پر اچھالی تھی واپس ان کی طرف پھینک دی گئی۔ تمام طلائی سکے کسی نوبیاہتا دلہن کی چوڑیوں کی طرح چھنچھناتے ہوئے ان کے قدموں میں آ گرے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ لحظے بھر کو تو ہم سب بے حس و حرکت اور پریشان کھڑے رہ گئے، یہ سمجھنے کے ناقابل کہ ہو کیا رہا تھا۔ لیکن بلا شبہ سب سے زیادہ صدمے کی کیفیت میں خود کے خسرو تھے۔
توہین اس قدر کھلے عام اور ذاتی تھی کہ ناقابل معافی تھی۔ انہوں نے بے یقین نگاہوں سے مڑ کر دیکھا کہ ایسی غضبناک حرکت کا مرتکب کون ہو سکتا تھا۔ وہ شمس تبریز تھے۔ سب نے اپنا رخ ان کی جانب موڑا۔ وہ چبوترے پر اپنے ہاتھ کولوں پر رکھے کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں سرکش اور لہو رنگ تھیں۔ ہم دولت کے لیے رقص نہیں کرتے، ان کی گمبھیر آواز گونجی۔ سماع ایک روحانی رقص ہے جس کا مظاہرہ محبت اور صرف محبت کے لیے کیا جاتا ہے، لہٰذا اپنا سونا واپس لے لیجئے حضور، آپ کی دولت کا یہاں کوئی فائدہ نہیں۔ دالان میں ناگوار سی خاموشی چھا گئی۔ مولانا رومی کا بڑا بیٹا اس قدر ہیجان زدہ دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے اس کے نوجوان چہرے سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ کسی کی جرت نہ ہوئی کہ آواز بھی نکالے۔ ہم سب ہلکی سی آہٹ کے بھی بغیر اپنی سانسیں روکے کھڑے تھے، یوں جیسے آسمان ایسے کسی اشارے کا ہی منتظر تھا۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی بوندوں کے شور میں سب کچھ اور ہر کوئی غرق ہو گیا۔ چلو چلیں کہ خسرو نے چلا کر اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ احساس ذلت سے اپنے رخساروں کے بدلتے رنگ، بے اختیار کپکپاتے ہونٹوں اور واضح طور پر جھکے شانوں کے ساتھ اس نے بیرونی دروازے کا رخ کیا۔ اس کے محافظ اور ملازم فرش پر بکھرے طلائی سکوں کو اپنے بھاری جوتوں تلے کچلتے ہوئے ایک ایک کر کے اس کے پیچھے کھسک لیے۔ جیسے ہی کہ خسرو رخصت ہوئے، حاضرین میں ناپسندیدگی اور نا امیدی بھری چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ یہ اپنے آپ کو آخر کیا سمجھتا ہے؟ کچھ لوگ غصے سے پھٹ پڑے۔ اس نے ہمارے سلطان کی توہین کی جرت کیسے کی؟ دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے۔ کیا ہوا اگر کہ خسرو شہر بھر سے اس کی قیمت لیں؟ بے یقینی سے سارے لاتے لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہوا اور وہ احتجاج کے طور پر باہر جانے لگے۔ ان احتجاج کرنے والوں میں سب سے آگے شیخ یاسین اور ان کے طلباء تھے۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے ان کے درمیان مولانا رومی کے 2 پرانے شاگردوں اور ان کے بیٹے علاء الدین کو بھی دیکھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔